آپ مجھے سن سکتے ہیں تاکہ آپ موو آن. جی سسٹر منیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارا 14 سیشن ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کا. چیپٹر 6 ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویک میں. آج اس کا چیپٹر 6 کا جو ہے آج سیکنڈ سیشن ہم لیں گے. لاسٹ ویک میں ہم نے ابلیس کو جو ہے کریکٹر اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ابلیس کی تخلیق کیسے کہاں اور کس طرح سے ہوئی، اور پھر وہ ابلیس سے جو ہے وہ شیطان رجیم یا شیطان ملعون کیسے بنا، اور اس کا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ اس حالت تک پہنچا. تو اسی کے کنٹینیوشن میں انشاءاللہ آج بھی ہم پڑھیں گے. آج اس کی جو ہے وہ آج ابلیس سے اس کا جو کنورژن ہے ٹورڈز شیطان، وہ ہم البدایہ و نہایہ سے کچھ کنٹینٹ لیا ہوا، کچھ ہم نے ادر بک سے لیا ہوا تاکہ کمپریہنسو سیشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے. کوشچن آنسر انشاءاللہ اینڈ پہ کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی. سلائڈ موو کر دیں پلیز. سسٹر سلائڈ موو کر دیا. یہی سلائڈ ہے نا، آرکیٹائپ فوڈ اینڈ فیملی آف ابلیس. یا اس کو فردر لے کے جانا ہے آگے؟ یہ پہلی سلائڈ ہے بھائی، یہ پہلی سلائڈ ہے میرا خیال ہے. تو لاسٹ میں ہم نے ابلیس کا جو انٹروڈکشن کیجیے گا پلیز. پھر جی یہاں سے. سو لاسٹ ٹائم ہم نے نہیں واپس جائیے گا. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ابلیس کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت جو ہے وہ مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا. واپس جانا پڑے گا ہمیں پہلے کنسپٹ. بھائی ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ہم سلائڈس موو کر رہے ہیں آگے. واپس پہلی سلائڈ پہ جائیے گا جہاں پہ وہ جنہ کے بعد تھی، اور پیچھے جائیے گا، اور پیچھے 2 سلائڈس مزید. اس سے پیچھے کچھ، نیکسٹ. اس سے پیچھے کچھ ہے نہیں. نیکسٹ جانا ہے نا. یہ سلائڈ نمبر 2 ہے. ہاں دس از نیکسٹ سلائڈ جائیے نمبر گا. 2. یا لیٹس موو آن آئی تھنک. اب یہ سلائڈ نمبر 3 ہے. لیٹس موو آن. ٹھیک ہے. نیکسٹ پلیز. دا ویری نیکسٹ سلائڈ. یا جو اسٹے ہیئر. جزاک اللہ. نہ گو بیک. آپ کے بھائی پاس گو ڈیلے ہے، بیک. آپ کے پاس ڈیلے ہے. اوکے. نہ آپ مجھے ایک سیکنڈ. جسٹ 1 سلائڈ بیک. جسٹ 1 سلائڈ جب پہ اس کی ابلیس کی بات ہو رہی ہے. یا پلیز اسٹے ہیئر. ناؤ یو آر دیئر. آرکیٹائپ کی بات ہو رہی تھی. تو بات ہو رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ابلیس سے ڈیفائن کیا تھا کہ جب ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی. ایسا ہی ہے نا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو وہاں سے جو ہے وہ پھر اس کی ساری جو ہے آرکیٹائپ چینج ہو گئی. وہ پھر فرشتوں کے سردار سے اور مقرب جو ہے مخلوق سے ایک لعنت زدہ مخلوق میں کنورٹ ہو گیا تھا. اللہ نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے میں نے اس طرح سے کہا کہ آپ نے مجھے تو بہکائی دی ہے، تو آپ مجھے ٹائم دیں تو میں پھر یہ جو آدم علیہ السلام ہے ان کی اولاد کو بھی بہکاؤں گا تاکہ میرا جو تھیسس ہے وہ پروف ہو جائے کہ یہ مخلوق جو ہے وہ خلیفۃ الارض بننے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ اصل میں تو خلیفۃ الارض کی لڑائی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. اب یہیں پہ میں نے آیت دوبارہ سے ریپیٹ کی تاکہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیلنج دیا. اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے چھوڑ کے اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو. سو اولیائی کی بات ہو رہی کہ 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں، 2 طرح کے ولی ہوتے ہیں نا. ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ایک شیطان کے ولی ہوتے ہیں. سو چوائس از آورز. جو اللہ نے چوائس جو ہے نا ہم پہ چھوڑ دی ہے. اب آج کے پورے سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ فگر آؤٹ کریں گے قرآن پاک کی آیات کے تھرو یا لٹریچر کے تھرو یا دنیا کے پرسپیکٹیو سے یا ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے کہ جو شیطان کے اولیاء ہیں وہ کس طرح کے ان کی آرکیٹائپ ہوگی نا، وہ مطلب کس طرح سے رہیں گے، اور وہ کیا کس طرح سے شیطان کے کوئی بھی انسان جو ہے یا کوئی بھی جن یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ شیطان کی ولی کیسے بنتی ہے اور شیطان اپنا کام کیسے کرتا ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ میں نے ریپیٹیشن میں رکھا ہے اس لیے جان بوجھ کے تاکہ ہمارے پیچھے سے ہم کنیکٹ ہو جائیں. اچھا شیطان ابلیس سے شیطان بننے کی تھوڑی سی یہ کہانی ہے کہ ابلیس کا ورڈ جو ہے نا مایوس سے ہم نے پڑھا تھا کہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ابلیس کا جو ورڈ ہے وہ بلس سے نکلا نا. بلس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے مایوس ہو جانا، انتہائی مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا. اور جو اس سے جو بعد میں قرآن پاک میں جب اس کو شیطان کہہ کے بلایا گیا تو جو ورڈ شیطان ہے نا وہ نکلا ہے شتن سے، اور شتن کا مطلب ہے گہرائی، گہرائی بہت دور تک چلے جانا. تو یہ بھی اگین جو ہے وہ مطلب اس کے جو ہے گمراہی کی طرف آتا ہے کہ وہ بہت گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ نا امید اور نا مایوس ہوا نا اللہ کی رحمت سے. اب وہ جس کا بھی
مائک ہے یہ نا آپ کا شاید مائک ہے وہ انمیوٹ کر لیں پلیز. فاطمہ آپ کا بھی, اقصیٰ آپ کا بھی پلیز پلیز میک شیور کہ جب آپ جوائن کریں تو مائک آپ کے میوٹ پہ ہو. اچھا اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شیطان ہے ابلیس ہے, اب خود تو وہ مایوس ہو ہی گیا نا اللہ کی رحمت سے, وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا گیا. حذیفہ بھائی اب آپ کا مائک آن ہے. محمد حفیظ, حذیفہ بھائی آپ پلیز اپنا مائک آف کر لیں. چلیں اب میں ہوں اور فضان بھائی ہیں بس. سو اصل بات ہم بھی کر رہے تھے. آج دیکھیں آج بار بار ڈسٹریکشنز بھی آ رہی ہیں اور شیطان کا کام ہی ڈسٹریکشنز کے تھرو ہوتا ہے آپ کو مایوس کرنا. ایس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان خود تو مایوس ہو ہی گیا نا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت یہ ہے جو کسی بھی مخلوق کو اپنے کرم سے تھام لیتی ہے, کیونکہ خود وہ مایوس ہے نا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے وہ بہت دور چلا گیا, گمراہی میں چلا گیا. تو اس کا وائی ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے انسانوں میں سے جتنے لوگوں کو بھی گمراہ کر سکے. اور گمراہی وہ کرتا ہے نا امیدی سے, مایوسی سے اور وسوسے سے. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے چلیں بھائی نیکسٹ. اصل میں صوفیزم کا کنسیپٹ جو ہے نا, یا اسلام کا کنسیپٹ جو ہے کہ آپ اپنے نفس کو پہچانیں. دا مومنٹ وی ریلائز, اپنے دشمن کو جب انسان پہچان لیتا ہے نا تو پھر زندگی میں, کیونکہ ہم خلیفۃ الارض کے لیے آئے نا یہاں پہ, تو اس کے لیے ہمیں کچھ ڈیوٹیز اسائن ہے, کچھ چیلنجز ہمارے اسائن ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ہم خلیفۃ الارض بننے کے لیے ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے نا. جی, صراط مستقیم پہ چلنا ہمارا بنیادی مقصد ہے. پرابلم یہ ہے قرآن پاک میں جو ہم لاسٹ ٹائم آیت پڑھی تھی, شیطان نے صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں. تو اب جو بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا, شیطان اس کے ساتھ 1 to 1 ہو جاتا ہے, مطلب کہ 1 to 1 فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جب ہم وہ فائٹ جیت جاتے ہیں تو صراط مستقیم ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے. سو دیٹس سو سمپل, وی نیڈ ٹو ریکگنائز کہ صراط مستقیم ہمیں اس طرح نہیں مل جانا. اٹس آل اباؤٹ اوور ایکشنز کہ ہم نے وہ ہمیں ہر اسٹیپ پہ شیطان کا نا ایک ڈسٹریکشن ملنی ہے. شیطان نے ہمارے راستے کو چینج کرنا ہے, اسے کہنا کوئی اور پاتھ پکڑ لو, بس یہ ایسی کہانی ہے ساری. اب یہ وہی بات ہے کہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس پہ کہا کہ تمہارے پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت پڑ گئی ہے قیامت کے دن تک کے لیے. سوچیں کہ جب اس پہ رب کریم کی لعنت پڑ جائے, پھٹکار پڑ جائے, تو اس کو یہ بات اسے پتہ ہے, وہ جانتا ہے یہ بات, اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ جی کہ مجھے یوم وقت معلوم تک آپ نے مہلت دینی ہے. ٹھیک ہے, سو اب یہ جانا بار بار ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو دشمن ہے نا, اس کو پہلے سے پتہ ہے. مثال ہمارے لیے ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ اس کو بھی اتنا ہی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی مہلت بھی ڈے آف ججمنٹ تک کی ہے نا. ہمارا تو ڈے آف ججمنٹ کے بعد جیسے اٹرنل لائف شروع ہونی ہے نا, ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں, آئدر دس وے آئدر دیٹ وے. لیکن اس کا جو آپشن ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. جیسے یوم الدین آتا ہے, یوم یوبعثون آنا ہے, اور اس کی کہانی ختم ہے, اس کی سزا شروع ہو جانی ہے. سو آپ سوچیں کہ وہ کتنا ایفیشینٹلی اپنا کام کر رہا ہے, کیونکہ اس نے تو چیلنج اٹھایا ہوا ہے نا. سو جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو ہم یہ چانس مس کرنے کے پھر ہو سکتا ہے ہم یہ چانس مس کر جائیں نا لائف میں, کیونکہ لائف تو ایک ہی ملنی ہے, آزمائش تو ایک دفعہ ہی ہے. اس لیے یہ آیتیں ہمیں ہر وقت بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن کو یوم الدین اور یوم یوبعثون تک کی مہلت ملی ہوئی ہے. سو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ اس ساری مہلت کے دوران وہ کر کیا رہا ہے. اچھا ایک اور بات ہے, میں اور آپ تو جیسے 60-70 سال کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں نا. آگے چلتے ہیں بھائی, نیکسٹ چلتے ہیں. اب ہم تو پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ہمیں ہوش ہی تقریباً 14-15 سال کی عمر میں آنا شروع ہوتا ہے. 60-70 سال میں ہم ویسے ہی جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. سو ہمارے پاس میکسیمم جو ورکیبل لائف ہوتی ہے نا, جس میں ہم اپنی ایفیشنسی پروف کر سکتے ہیں, دیٹس آل اباؤٹ 30-40 ایئرس تک ہم ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں. بٹ وٹ اباؤٹ ڈیول اینڈ ابلیس اینڈ شیطان, کہ دے آر لائک ان کی تو جب شیطان جو اگر جنات میں سے ہوتے ہیں ان کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں نا, تو دے آر ان کو پیچھے سے بھی انفارمیشن ملتی رہتی ہے, یعنی کہ جو ان کے پلانز ہوتے ہیں, شیطان کی جو محفل ہوتی ہے وہ تو پیچھے سے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہم سے بہت زیادہ اسمارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اور وہ جانتے بھی دوسرے کو. تو ہمیں اپنی ساری لائف میں بہت کاشیس ہو کے رہنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے اور چیلنج بھی سخت ہے. اور شیطان جو ہے اس پاس تو مطلب وہ بہت ایجز والا ہے نا, پرانی ایسے وہ زندہ ہے. اس کو ساری مطلب دوسرے لفظوں میں آج ہم نے پرومو بنایا تھا, مسما نے پرومو بنایا تھا, اور وہ بڑا امپورٹنٹ تھا سمجھنے کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت نوح کے زمانے سے لے کے اور پھر اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے سے ہوتا ہوا پھر جو پرانی جو گلگمش کی جو بکس ہیں, یعنی کہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں, یہ وہاں سے ہمیں اس کا پروف ملتا ہے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو دنیا کے پرانے سے پرانا ریلیجن بھی ہے نا, وہاں بھی شیطان کا کنسیپٹ وہاں پہ اس ٹائم پہ موجود تھا. تو اس کا مطلب ہے شیطان وہاں تو ویری فرسٹ ڈے بنی نوع آدم کے ساتھ جو ہے وہ موو کر رہا ہے. اب آدم تو آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن آدم کی آرکی ٹائپ تو اس دیر نا, اس لیے وہ تسلسل ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو اب اس کا جو ہے اس نے لگا اس عزت کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سب کو بہکا دینا ہے. ٹھیک ہے, شرط کیا ہے, صرف ایک کنڈیشن جس کو اس نے خود کہا تھا کہ
تیرے مخلص بندے جو ہے نا ان کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا. پھر لاسٹ ٹائم کسی نے پوچھا تھا ہم سے, کسی بہن نے پوچھا تھا کہ یہ مخلصین کون ہوں گے, کیسے پتا چلے گا کہ یہ مخلصین ہے؟ مطلب ایک تو ایکسیپشن از دیئر نا, ہی نوز اٹ کہ کچھ لوگوں کو بھی نہیں بھٹکا پائے گا. سو آپ روزمہ بہن نے کہا تھا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مخلصین لوگ کون ہیں. پھر میں بھی بعد میں سوچتی رہی کہ مخلصین کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے نا. صرف ایک ورڈ مخلصین ہونے سے ہم بچ جائیں گے؟ مطلب سوچیں تو اس کا سارا جو پلان ہے وہ فلاپ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا شیطان کا, اگر ہم صرف مخلصین کی کیٹیگری میں چلے جائیں. تو مخلصین بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مخلصین جو نا لفظ ہے نا وہ اخلاص سے نکلا ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھ جائیں نا, مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, دل کے ساتھ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا, اس کا مقصد سمجھ جائیں, تو یقین کہ اس کے بعد جو باقی مقصد ہے نا, پھر آپ چاہے گاڑی رکھیں, گھر رکھیں, بڑے بڑے بنگلے بنائیں, جو دل میں جو لسٹ ہے نا دنیا کی, جو دنیا کی نفسانی خواہش آتی ہے, اگر صرف نہیں آپ اس کو اوور کم کر لیں نا اس دنیا کے اندر, مرنے سے پہلے کسی بھی سٹیج کے اندر اپنے شعور کے اندر رہتے ہوئے, اپنی فری ول کے ساتھ, اپنی خواہش کے ساتھ, اپنی دنیا کی جو ہماری خواہشیں ہیں نا, جیسے کہ میں سب سے آگے ہوں, میں سب سے خوبصورت لگوں, جو ہمارے اندر سے خواہشیں نفس کی اٹھتی ہیں, ان سے کہیں 2 منٹ کے لیے بے نیاز ہو جائے نا. جس اللہ کہتا ہے اللہ الصمد, اب سورہ اخلاص کو پڑھیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں مخلصین. دیٹ مومنٹ وی ریئلائز کہ ہم بھی اب دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں نعوذ باللہ, لیکن دنیا سے بے نیاز ہو جائیں. پھر آپ نوٹ کیجیے گا شیطان ہمیں بھکا نہیں سکتا. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ شیطان نے آپ پہ تب حملہ کرنا ہے جب آپ کے اندر کوئی نفسانی خواہش جاگنی ہے, اور شیطان نے صرف اس کو نا ہمزات دینی ہے. ہمزات کا مطلب ہوتا ہے, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ میں تو بہت اونچا بول رہی ہوں عائشہ. شیطان آواز نے تو صرف اس کو بالکل نا, صاف ہے, میرے لیے تو بالکل صاف ہے. جی جی پاسبلی کبھی کبھار یہ اسپیکر پہ اور یہ موبائلس کا ڈفرینس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے. سسٹر پوائنٹ عائشہ, بہت اہم ہے. اینی ویز آپ ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اچھا, یہ پوائنٹ نہیں بہت نہیں امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کرنا. ایک سیکنڈ اب آپ سسٹر نفس کو آپ پہچان لیں. جیزا بھائی, میں کہہ رہا تھا سسٹر عائشہ سے وہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. یا یہ بھی پاسبل ہے. ایگزیکٹلی, پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے دل میں ڈیلی بیس پہ کتنی خواہشیں آتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی خواہش تک, ہم اپنی خواہشوں کو بار بار دا ہول لائف ریپیٹ کا موڈ لگایا ہوتا ہے ہم نے. اگر صرف 2 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے ہم کسی کمرے میں بیٹھیں اور اپنی دن کی خواہشوں کو انالائز کریں, اور پھر آپ نوٹ کریں کہ جس وقت ہم کسی بھی نفسانی خواہش کے مومنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی ویک ہوتے ہیں, اور وہی مومنٹ ہوتا ہے جس کو شیطان ہم پہ, وہ ہمارے کانوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور ہم اس کے پیچھے بلائنڈ فولڈلی جیسے ایک جانور کی طرح یہ مطلب پھر ہم بنی نوع آدم کے جو رتبہ نا خلیفۃ الارض, اس سے 2 منٹ کے لیے گرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ہر طرح سے وہ عمل کر ڈالتے ہیں, چاہے وہ غصہ ہو, کسی کو شہوت کا ہو, کوئی اپنے نفس میں کوئی لسٹ ہو, گریڈ ہو, کوئی غیبت ہو, کوئی حسد ہو, جلن ہو. تو یہ وہ ہے مخلصین کی کیٹیگری. آپ نے, اور یہ ہر بندے کو اپنی فائٹ خود لڑنی ہے. یہ تو دیٹس الگ الگ عزت کی قسم کھائی گئی ہے. یہ میں نے بھی اپنے اوپر ایکسپیرینس کیا کہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن جب وہ مومنٹ آتا ہے نا آپ کے اوپر نفسانی خواہش کا, چاہے آپ سچے کیوں نہ ہو, میں کہتی ہوں آپ, لیکن آپ پہ وہ جب دیٹ مومنٹ آتا ہے نا, جب 2 سچوں کی بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس ٹائم کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑنا نہیں اس کو, وہ بہترین مومنٹ ہوتا ہے جب آپ مخلصین کی کیٹیگری سے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ پھر آپ اپنے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ اللہ کے لیے نہیں ہوتے, اور اس کا تو شیطان ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں, پھر آپ اس کے لیے آپ میدان صاف کر دیتے ہیں. سو مخلصین کے لیے آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نو ون ہیز ٹو بی بلیم فار دیٹ, ون ہیز ٹو فائٹ ود ہمسیلف, دیٹس دا پوائنٹ. اور جب آپ اپنے آپ پہ چیک رکھتے ہیں نا, اپنی سوچوں پہ چیک رکھتے ہیں, پھر تو شیطان گیا. اور آئی تھنک شاید یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر کے ساتھ شیطان, حضرت عمر کے راستے سے شیطان دور بھاگ جاتا تھا. نبی پاک کی حدیث مبارک ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کا اللہ سے اخلاص اتنا زیادہ ہوگا, یا ان کا اپنے اوپر چیک اتنا زیادہ ہوتا ہوگا اپنی سوچوں کے اوپر, کہ شیطان دیکھتے بھاگ جاتا تھا, کہ اس کو پتا تھا کہ حضرت عمر کو وہ بیکار نہیں سکتا کسی قسم کا بھی. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ابھی تو صرف میں ریوائز کر رہی ہوں کنسیپٹ کو, ڈیٹیللی کنسیپٹ دیکھتے ہیں اس کو. اب جہاں تک بات ہے کہ ڈیول کا جو کنسیپٹ ہے یا شیطان کا جو کنسیپٹ ہے, کیا یہ صرف اسلام نے کریٹ کیا ہے, یا از اٹ سم تھنگ دیٹ از بین ویری اولڈ؟ آپ کو پتا ہے نام چینج ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ لینگویج چینج ہونے سے یا کلچر چینج ہونے سے ایک وہ کنسیپٹ تو چینج ہوتا ہے. اور چونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے دین کامل ہے, سب سے آخر میں آیا ہے. تو جو شروع کے ریلیجنس تھے, جن کو دین ابراہیم کے ڈفرنٹ برانچز جو ہیں, اب مسلم کی اب حال حلیہ بگڑ گیا, لیکن جو بیسک دین ابراہیم تھا, ابراہیمک جو ریلیجنز ہیں, اس میں 3 تو میجر ہے نا. سب سے پہلے جو جوڈیزم ہے, یعنی کہ یہودیت ہے, پھر جو ہے کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے, اور پھر اینڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام ہے. اب ان تینوں کے اگر ان کے بکس ہی موجود ہیں, وہ ہمارا تو یقین کامل ہے کہ اس قرآن میں تو چینجز نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کے جو ہیں وہ
ایسے ورڈز ہیں جو آج تک ان چینج ہیں، لیکن باقی بکس میں تو تھوڑے بہت چینجز بھی ہیں، بٹ اسٹل ان کی بکس میں آپ کو ان کے ہاں ایک کنسیپٹ آف جو ہے ایسی مطلب کریچر کا ملے گا جو کہ ہمیشہ گڈ ول یا گڈ پاتھ کے اگینسٹ دکھایا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا کوئی پرنس جو پرنس ڈیول ہے نا، وہ ایول اسپرٹس کا پرنس ہے، یعنی کہ اور اس کا ہمیشہ سے جو پرپز رہا نا، ہمیشہ جو ڈیول ہے دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز اے کریکٹر جو ہمیشہ گوڈ کے ایڈورس کام کرے گا، مطلب جو گوڈ کے پلانس کسی بھی ریلیجن میں ہوں گے نا، دیکھا ریلیجن چینج ہو جاتا ہے، ہر ریلیجن میں گوڈ کا اپنا کنسیپٹ ہے، لیکن جہاں پر ان کے ہاں گاڈ کا یا ایک ڈیوائن پاور کا کنسیپٹ آتا ہے نا کسی بھی ریلیجن میں، تو اس کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ایول پاور کھڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کنسیپٹ جو نارم جو ہے یہ کوائٹ کامن ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریئل سینس میں اس کو سب اون بھی کرتے ہیں اور ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شیطان وہاں پہ شیطان جو ہے نا، سیٹن جو ہے، یہ ہر مذہب کے اندر آپ کو ایک ایز اے ڈیول پرنسس کے طور پہ نظر آئے گا. مطلب یہ ایز اے یہ گڈ سائڈ پہ نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو ہمیشہ بیڈ سائڈ پہ نظر آئے گا. اب پرابلم یہ ہو گیا ہوا کہ جو آج کل کا زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، پرابلم یہ ہو گیا کہ اس زمانے میں جو شیطان کا جو کنسیپٹ ہے نا، وہ آپ کو کوشش کریں بڑا مائلڈ اور بڑا ہیروئک بنا کے دکھایا جاتا ہے. مطلب ولنس کے ساتھ نہ کوئی پرابلم اٹیچ کر جاتی ہے کہ ولن کا فلاسفی کو بھی نا، کہ ولن کا مسئلہ تھا تو ولن بھی تو کسی مائنڈ سیٹ سے ہی وہ کام کر رہا ہوگا. یہ اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج کل جو ہے جو سیٹینک ریچولز ہیں، ان کو ہمارے ہاں انڈسٹریز میں یا میڈیا میں کیسے پروموٹ کر کے اس کو ہمارے لیے ہیرو بنا کے کریٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری جنریشن جو ہے نا، وہ دجال کے لیے ریڈی کی جا رہی ہے کہ وہ مطلب اب برائی نہیں لگتی. آئی مین ٹو سے پوری دنیا میں جو گلوبل ولیج کا کنسیپٹ آ گیا ہے، اس سے اب برائی نہیں رہی. برائی کا جو بیسک کنسیپٹ کسی بھی مذہب میں تھا نا، ہم نے وہی چینج کر دیا 20th سینچری میں، جس کی وجہ سے پوری فلاسفی جو ہے نا اٹھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اچھائی اور برائی کا بیسک جو خیر اور شر کا پہلو تھا وہ ختم کر دی. وہ آگے پڑھتے ہیں کیسے کیا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. اب شیطان کا جو ہمارے ہاں قرآن پاک میں جیسے ہم نے پڑھا ابلیس ہے، اور پھر جب قرآن پاک میں جاتے ہیں تو قرآن پاک میں اس کو ہمیشہ جو ہے ابلیس کے بعد شیطان کے نام سے پکارا گیا نا، سیٹن جس کو کہتے ہیں. لیکن دوسرے مذاہب میں اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو یہ شیطان ہی ملے، مطلب اس کو انگلش میں اسے سیٹن کہتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. آپ کو جیسے سے آپ اس کے لیے آپ کو خود پڑھنا پڑے گا ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ کو لٹریچر میں اس کا بہت تذکرہ ملے گا. آپ اس کو ولن بھی کہہ سکتے ہیں. ہر ایک ہیومن ہسٹری کا جو ولن ہے وہ obviously سیٹن ہے. اب اس کا نام ڈفرینٹ ہے. کرسچینٹی میں جو آپ کو جو ان کی بکس ہیں، جیسے ان کی کنگ ون ہے یا ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹس ہیں، اس میں آپ کو ورڈ سیٹن بھی ملے گا اور ورڈ آپ کو بیل زیبب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. گوسپل وغیرہ میں اس کا نام بیل زیبب ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے نا نام چینج، اور اس میں ڈیول بھی ملے گا، ڈایابلوس بھی ملے گا، اور باقاعدہ اس کو یہ مطلب خدا کا دشمن کر کے نا اس کو پکارا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں اس کو. اب اس کی جو فزیکل جو فیچرز ہیں نا ڈیول کے، وہ اسلام نے تو کوئی ڈیفائن نہیں کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسلام کے اندر نا کبھی بھی کسی بھی کریکٹرز کو نا مطلب اس کی جو اس کی سائیکی ہے نا، اس آرکی ٹائپ ہے، اس کے ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں یا ہمارے مذہب میں کسی فزیکل فیچرز کے ساتھ اس کی پاورز کو یا اس کو امیج نہیں کریٹ کیا جاتا. لیکن جتنے باقی مذاہب ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ نا ایک مائنڈ کا امیج کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پاور کے ساتھ ایک فزیکل کریچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں ہم مطلب میں تو کوئی دماغ میں فزیکل فیچر نہیں بنانا چاہتی، لیکن اگر میں باقی ریلیجن کے اسپیکٹ سے دیکھوں نا تو وہ بھی جاننا ضروری ہے. اب جو کرسچینٹی ہے، اس میں جو لوسیفر ہے نا، یا جو اس میں لوسیفر کو بہت خوبصورت پورٹریٹ کیا ہوا ہے. پتہ نا آپ کو یہ بات؟ لوسیفر ایسا مطلب جسے ابلیس کہتے ہیں، یہ ان کا لوسیفر کا جب کریکٹر آتا ہے نا، تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا لمبا چوڑا ایک جو نوجوان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ جب لوسیفر کے جو اسکلپچرز ہیں آپ کو ملیں گے نا، یا یورپین کنٹریز میں یا باقی لٹریچر میں، وہ بہت وہاں پہ وہ مطلب بہت ہی خوبصورت انسان دکھایا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ سیٹن میں یا بیفومیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ہارنی قسم کا ایک، پھر وہ ڈیول ٹائپ اور ریڈ کلر کا اور ہارنی وہ اس کو بناتے ہیں. لیکن دونوں کے اس کا مطلب ہے لوسیفر آپ کو خوبصورتی میں ڈسکرائز کرے گا، اور جو یہ بیلزبب ہے یا جو بیفومیٹ ہے، یہ پھر ہارنی کریچرز ہیں. یہ آپ کی یہ ڈیمنز ہیں بیسیکلی. اب یہ ڈیولز ہیں، اور پھر ان کی جو ہے باقاعدہ موویز دیکھیں تو آپ کو مطلب سب کو آئیڈیا کہ ان کے وہ کس طرح سے کریکٹرائزیشن کی ہوتی ہے، ان کی شکلیں بگاڑی ہوتی ہیں، سر پہ ہارن ہوتا ہے اور بکرے کی شکل ہوتی ہے، عجیب سی خوفناک سی بنائی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ اس کو ایک امیج دیا جاتا ہے، پرسنیفائی کیا جاتا ہے، اس کو امیج کریٹ کیا جاتا ہے ہمارے مائنڈس کے اندر. اسلام میں آئی تھنک اگر کسی کے علم ہے تو ضرور بتائیے گا کہ اس کا کیا امیج ہے. میرے ذہن میں تو کوئی امیج نہیں آتا اس کا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ.
یہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل لیٹسٹ جو ہے یو ایس اے میں باقاعدہ جو ہے ان کا کو پتہ نا یو ایس اے کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے. یو ایس اے میں بیسیکلی بائبل کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے باقاعدہ کورٹ سے کیس لڑ کے تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جیسس کرائسٹ ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک اینٹی کرائسٹ کا تھیسس کریٹ کیا, تو وہ ڈیول کو ایک فرقہ وہاں پہ بنا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سیٹینسٹ ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے یہ بیفومیٹ, اسے بیفومیٹ کا نام ہے, اور یہ ایک بکرے کی شکل کا جیسے وہ پینٹاگرام دیکھیں نا, یہ ان کا سمبل ہوتا ہے انہوں نے, اور اس میں درمیان میں ان کا ایک سنیک ہوتا ہے. اب سنیک جو ہے نا یہ بھی سنیک جو ورڈ سیٹن ہے نا, یہ شیطان جو ہے اس کا عربی میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک انتہائی خوفناک سام کو بھی سنیک کہا جاتا ہے. اب یہ نا تھوڑی سی بحث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل سنیک جیسی ہے شیطان کی, کیونکہ یہ آدم کو جو بہکانے کے لیے نا جنت میں شیطان کی شکل میں گیا تھا, اس وجہ سے شیطان کو اس کی شکل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. خیر کا جو سمبل ہے نا یہ اس میں پینٹاگون ہوتی ہے, ان کے ریچولس میں پینٹاگون ہوتا ہے, 5 کونے ہوتے ہیں اور اس میں ایک سنیک دکھاتے ہیں اس طرح سے جو اوپر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کال کیا جاتا ہے. اس کی یہ کہ اوپر کے 2 سینگ جو نا یہ ان کے ہارنز ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف اس کا جو ہے وہ فیس ہے درمیان میں آپ دیکھیں. اور یہ باقاعدہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے, چرچ بنایا ہوا ہے جس میں یہ لوگ خود کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹن کے جو ہیں وہ فالوورز ہیں, اور وہاں اس کو باقاعدہ انہوں نے آفیشیلی اس کو اپروو کروایا ہوا ہے, اور اس میں جس میں کہ وہ پوجا کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو وہ ایز اے چرچ میں اس کو رکھا ہوا ہے. مطلب یہ حالت ہوگی دنیا کی, یہ چرچ کے اندر اس کو ایز اے وہ اپنا کرائسٹ کے طور پہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں, اور باقاعدہ اس کو انہوں نے وہ اپروو اجازت لی ہوئی ہے باقاعدہ اس کی کہ جی ہم نے جیسس کو نہیں مانا بلکہ ہم نے اپنے شیطان بدھ کو ماننا ہے, اور اس کلچر کی وہ باقاعدہ ریچول سے پوجا کرتے ہیں. یہ امریکہ میں انہوں نے ایک گھر کے اندر چرچ بنایا ہوا ہے, میں اس کی تصویر نہیں ڈالی, لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے گھر کے اندر انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں پھر. اب ایک تو یہ کہ شیطان اپنے کاروائی چھپ کے ڈالتا ہے, ایک یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا گلوبل ولیج ہے, تو اس نیکسٹ چلیں آگے چلیں فیضان بھائی. آگے یہ کہ شیطان ایک تو ہمارے کنسیپٹ میں تو یہ نا اسلام میں کہ ہمارے ساتھ تو وہ یہ کرتا ہے نا شیطان کے ہمیں بہکاوے ڈالتے ہیں. حضرت نے کہا ہوا ہے کہ تم جاؤ اس کو کر لو, لیکن جو دنیا کے جو معاملات ہیں دنیا میں موسٹلی جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو فیم چاہیے, آپ کو پاور چاہیے, آپ کو منی چاہیے, آپ کو کنٹرول چاہیے, تو میں نے ایک نا متھ بنی ہوا ہے کہ آپ کو اپنی جو سول ہے یہ ریلیجن چھوڑ دیں. یہ آج کل کے جو گلوبل ولیج ہے اس میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو فیم چاہیے یا پاور چاہیے تو آپ کو اپنی جو سول ہے نا وہ ڈیول کو سول کرنی مطلب بیچنی پڑے گی, آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا شیطان کے ساتھ. آپ اس کو اپنی سول دے دیں گے اور پھر وہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نا دینا شروع کر دے گا. تو اب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا تو جتنے بھی فیمس ہالی ووڈ کے سنگرز ہیں یا ایکٹرز ہیں باقاعدہ وہ ایسے مطلب انہوں نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں, دے ہیو کلیم کہ جی ہم پاورفل نہیں ہو رہے تھے, ہم کامیاب نہیں ہو رہے تھے, پھر ہم نے کچھ سیٹانک ریچولز کیے, پھر ہم نے شیطان سے کانٹیکٹ کیا, ہم نے اپنی سول ان کو, سول کا مطلب ہے اپنی ذات, ہم نے اپنی روح ان کو بیچ دی ہے. اب جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے مطلب جو اتنی فیمس ہے نا اس کے لیے آپ کو کچھ سیٹانک ریچول کرنے ہوتے ہیں. اب اسلام کا کنسیپٹ بھی یہی ہے تقریباً کہ جب اپنی جان کو آپ بیچ دیتے ہیں شیطان کو, تو یہ وہی کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اتنے زیادہ فیمس ہوتے ہیں. میں نام نہیں لوں گی, لیکن آپ لیڈی گاگا ہے, میڈونا ہے, آپ ان کے سمبل دیکھیں آپ کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح سے مطلب کھلے عام اپنے پریکٹس کرتے ہیں ریلیجن کے اندر. اور اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں تو چیز بری لگ رہی ہے, جب ہمارے بچوں کی جنریشن نیکسٹ جنریشن آئے گی تو ان کے لیے نارمل بات ہوگی. دوسرے لفظوں میں اگلے 30 سے 40 سال میں دنیا کا اسٹرکچر ہی چینج ہوا ہوگا نا. پاکستان میں بھی ہے لیکن اب اللہ کا شکر ہے بھائی اتنا نہیں ہے جتنا یہ بھی امریکہ یا ویسٹرن سائڈ پہ یہ کنسیپٹ ہو گیا ہوا ہے نا کہ شخصی آزادی کے نام پہ آپ نے بچوں کو اتنا کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی غیبت نہ کرو نہیں کرتی لیکن مجبوری ہے, ریفرنس دینا پڑتا ہے بیکاز شی ہیز ایڈمیٹڈ آفیشلی دیٹ شی ہیز سولڈ ہر سول ٹو دا لوسیفر. وہ اب جو بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے پھر دستخط تو کرنا تو لازمی ہے نا, کیونکہ ہم اس کو لیتے ہیں ایسے آرٹ کے طور پہ, بٹ اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یہ کیونکہ یہ اسی طرح سے تو ہم پہ پھر آپ ان کے گانوں کے سانگ یار وہ دیکھیں کبھی وہ دیکھیں نا ان کے جو سانگس کے جو ان کے سینٹینسز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے غیبت تو مسلمان کی نہیں کرتے, یہ غیر مسلم کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے. یہ نیا تھیسس ہے, مجھے نہیں اندازہ, کوئی بتا دے پلیز. چلے آگے چلتے ہیں. جی غیبت نہیں کرنی, فیضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیڈی گاگا کی غیبت نہیں کرنی, شی از سو ریسپیکٹڈ. ہاں شیطان کی کر سکتے ہیں, ہاں شیطان کی تو مسلسل غیبت کر سکتے ہیں, شیطان کی ہمیں اجازت ہے تاکہ ہم ابھی سر میں شیطان کی غیبت کر رہی ہوں پچھلے 15-20 منٹ سے.
اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو نا اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب تو خیر نا مطلب سوشل نارمس اور چٹ چیٹ والی باتیں ہیں. جو اصل میں یہ ہے کہ جو ہم نے جو ہمارا پلان آف ایکشن کیا, پرابلم یہ ہے کہ شیطان کا پلان آف ایکشن تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے. بینگ اے مسلم ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی فینسی باتیں نہیں ہیں, میرے پاس تو کوئی ریچولس بھی نہیں ہے, میرے پاس تو قرآن ہے اور حدیث ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, یا البدایہ والنہایہ ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ فائٹ اتنی آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ اے جوک کہ ہم شیطان سے فائٹ کریں, اس ایوری مومنٹ ایفرٹ ہے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو کسی ہر مومنٹ آپ کو آپ کے خیال میں ڈالتا ہے, آپ کی سوچ میں ڈالتا ہے. سوچیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس اے سیریس تھنگ, اس اے ویری سیریس تھنگ. تو نبی پاک نے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی جیسے ہم بچپن سے جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلا ہمیں کام کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے, اسلام کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے, کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے, چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, کوئی چیز پکڑنی ہو, تو ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو رائٹ ہینڈ سے جو ہے نا وہ انکریج کرتے ہیں بینگ اے مسلم. لیفٹ سائڈ جو ہے ہماری سائڈ سے جو ہے وہ انکریج نہیں کی جاتی, کیونکہ ہمارے نبی پاک نے کلیئر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو رائٹ سائڈ سے کھاتا پیتا ہے وہ جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. ایز سن ایز جب آپ لیفٹ سائڈ سے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب اس کی میرے پاس کوئی سائنٹیفک سند تو نہیں ہے, لیکن جب ہمارے نبی نے فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا ہوگا. سو دا ویری, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل کے بچے پرواہ نہیں کرتے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل کی جنریشن زی ہے نا, یہ رائٹ سے کھاتے ہیں, لیفٹ سے کھاتے ہیں, اٹھتے ہوئے کھاتے ہیں, بیٹھتے ہوئے کھاتے ہیں, دے ڈونٹ کیئر فار دیٹ. تو اس کی وجہ سے بھی جو شیطان کے سارے ماننا ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہمیشہ شامل ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں, نیکسٹ چلتے ہیں. یہ میں نے بھی بیسک سٹارٹ لیا ہے. آگے ہم نے شیطان کے جو سیریس معاملات ہے نا کہ وہ ہماری سوچ کو کیسے بھٹکاتا ہے, اصل میں اس کو سمجھنا ہے آپ نے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں, وہ جب سارے اس کے نیک کام کی وجہ سے نا کوئی فساد پڑ جاتا ہے, اور وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو کوئی وسوسہ تھا اور ہم اس پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دن میں کتنی دفعہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. یہ وہی بات ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ہم مطلب کھڑے ہو کے کھائیں گے پیئیں گے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس میں شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی کراہت شامل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ فوراً الٹی کر دے. نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا, زبیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے مکان میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, شیطان اس کے مکان سے یہ کہہ کر نکل جاتا ہے کہ اس گھر میں میرا دن یا رات میں قیام ناممکن ہے. لیکن جب وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کہ میں یہاں تو میں رہ سکتا ہوں. سو اس ویری ویری فرسٹ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کہ اگر آپ کی لائف میں بسم اللہ نہیں ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے شیطان آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ کی لائف میں بسم اللہ آپ بسم اللہ میں ہیپچوئل ہے نا تو اس کا مطلب ہے شیطان آپ سے دور رہے گا. تو پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم نے ہر پاسبلی ہر کام کے شروع میں انٹینشنلی ریکال کر کے بسم اللہ کہنی ہے تاکہ جو ہے وہ شیطان کا افیکٹ نہ آ سکے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں نا بڑی بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات میں آپ کو آج بتا نہیں رہی ہوں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے. آج کل کی جو ڈیلی لائف ہے نا وہ اتنی ہیپ ہیزرڈ ہے اور اتنی کوئک اور اتنی کیوٹک ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا نہیں یاد رہتا ہے. سم ٹائم مجھے بھی یاد نہیں رہتا. سو اس کو یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو فائٹ ہے دا ہول لائف کہ ہم نے بار بار ریکال کرنا ہے کہ نہیں بسم اللہ پڑھنی ہے. اچھا ایک اور مجھے جگہ پہ میں ڈسکس کری تھی, ایک جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے مطلب سے کہتے ہیں کہ جب کوئی شیطانی وسوسہ ذہن میں آتا ہے نا, یا جب کبھی سے جن کا کوئی شک پڑتا ہے یا تو اس وقت نا وہ کہتے ہیں کہ انہیں منع کیا جاتا ہے کہ ان سے بات نہ کی جائے. مطلب کسی قسم کا آپ کوئی شیطانی عمل ہوتے دیکھیں یا شیطان اپنے آس پاس کا کوئی وسوسہ محسوس کریں, کسی مخلوق کو دیکھیں اور آپ کو اپنی طرف مائل کرے, بات گفتگو کرنا چاہے, تو بزرگ منع کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف گفتگو نہیں کرنی, اسے بات چیت نہیں کرنی. تو یہ آگے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شیطان نے نبی پاک سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن نبی پاک نے بات کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا تو وہ چلا گیا تھا. تو یہ کیا بات ہے, اس میں کیا سائنس ہے کہ ہم شیطان سے جب یا جنات سے کوئی سامنا ہو اور وہ ہمیں کچھ پکارے تو ہم نے پلٹ کے جواب نہیں دینا. اکثر کہتے ہیں نا تھوڑا راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو شیطان جسے کوئی آواز دے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہوتا, یہ بھی ہمارے یہاں نارم ہے. تو اس کی کیا وجہ کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یا پیچھے مڑ کے بات نہیں کرنی. اس میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم, کیونکہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے نا ہمارے نفس کی خواہش کے اوپر, تو اگر ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے اور اس وسوسے کے اوپر ہم مطلب رسپونڈ کر دیتے ہیں تو ہم نے پہلا جو مطلب شیطان کا پہلا کام یہ کہ کسی طرح ہمیں طرف مائل کر لینا. تو دا مومنٹ ہم اس کو کسی طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کا ایک سائیکل کا حصہ اس کی طرف کنسنٹریٹ کر دیا. چاہے آپ اس پہ انکار ہی ہو, چاہے آپ اس سے لڑنا ہی چاہتے ہو, لیکن آپ اس کی طرف مائل تو ہو گئے نا. شیطان سے بچنے کا آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دا مومنٹ جو آپ صرف ٹرن لیں گے یا اسے بات چیت یا اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر تو آپ گئے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ جیسے آپ کو شیطان کا وسوسہ محسوس ہو, آپ نے فوراً تعوذ پڑھنا ہے یا آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور آپ نے
اب اس کو منہ پھیر لینا, ٹھیک ہے. نبی پاک نے یہ بھی فرما دیکھا نا کہ جیسے آپ کسی کو دیکھیں خواہش پیدا ہو کسی گفتگو کریں, تو نبی پاک نے کہا کہ آپ اس وسوسے سے بچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہی لکھا کہ آپ اگنور کریں اس وسوسے کو, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی, توجہ کرتے ہی آپ اس میں انڈلج ہو جائیں گے. جیسے اکثر ہوتا ہے نا, ہم اسکرول کر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ, تو اکثر ہمیں فضول چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, واہیات چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اب آپ میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا بری بات کی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے اس دیکھا, خواہش کی طرف توجہ کر لی اور آپ نے اس کو کلک کر دیا, پھر آپ کے لیے واپس نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, پھر آپ پورا دیکھ کے ہی ہٹتے ہیں نا. تو یہ ایک ٹرک ہے, اور یہ کوئی بھی اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کیجیے گا, یہ بڑے کام کا ٹرک ہے کہ آپ کے دل میں جیسے ہی پہلا وسوسہ آئے نا, آپ اسی ٹائم وہاں سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ نے ایک دفعہ اس طرف مائل ہو گئے نا خواہش کی طرف یا اس شے کی طرف یا اس آئیڈیا کی طرف, تو پھر واپسی مشکل ہے. اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ دوسرا ٹرک ہے شیطان سے بچنے کے لیے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. اس ٹرک کو آپ نے بھولنا نہیں ہے, یہ آج کی بات ہے نا, بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پریکٹیکل میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں, یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ جا کے سن کے پھر آپ کو سو جائیں. یہ آپ نوٹ کر لیں, یا آپ نے مجھے رسپونڈ بھی کرنا ہے کہ آپ ڈیلی لائف میں پریکٹس کتنا کریں اس کو. میں نے پچھلے ہفتے میں بہت پریکٹس کیا ہے اس کو الحمدللہ, اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ورنہ میں اکثر نا غصے میں آتی تھی جب, تو میں ریئیکٹ کر جاتی تھی, اور پھر میں بعد میں سوچتی تھی میں نے کیوں ریئیکٹ کیا, اب بعد میں افسوس کرتی تھی. اب میں تھوڑا سا بس یہ کرتی ہوں, ٹائم بائی کرتی ہوں, اور اس کے بعد نا یقین کریں بہت بہتری ہے میرے معاملات میں. تو آپ نے بھی نا تھوڑا مطلب شیطان کے وسوسے کو میں سمجھوں گی میں تب کامیاب ہوئی ہوں جب آپ سب لوگ اپنی ڈیلی لائف میں شیطان کے وسوسے کو نا محسوس کرنا شروع کر دیں. جس دن انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اس کو 26 لوگ ہیں سیشن میں, جس دن آپ سب نے اگلے ایک ہفتے میں پریکٹس کرنی ہے کہ آپ نے یہ تو کنفرم ہے کہ شیطان آپ کو دن میں تقریباً کتنے ہزاروں دفعہ وسوسہ ڈالتا ہے. آپ نے شیطان کے اس وسوسے کو نا محسوس کرنا ہے کہ آپ جس دن آپ نے یہ محسوس کرے نا کہ یہ میرے پہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, اور آپ نے اس مومنٹ کو ریئلائز کر لیا, اور پھر آپ نے اس کے اگینسٹ اسٹیپ اٹھا لیا, آپ کا سمجھیں ہاف جاب ڈن. کیونکہ میری تو مجھے شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ شیطان کر کیا رہا ہے, وسوسہ آتا کہاں سے ہے. میں سمجھتی تھی کہ نہیں میں سچی ہوں, یا میں غصے میں آ گئی ہوں تو میرا رائٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ایک اور کوشچن جو ہے اکثر ایتھیکلی ہے, ہمارا تو ڈیبیٹ نہیں ہے, ہم تو ایگری کرتے ہیں. واپس آئیے گا بھائی ذرا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا انجسٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو تخلیق کر دیا. مطلب اللہ نے برائی کو تخلیق کیوں کیا؟ The question is this, کہ اس کائنات میں ہمیں اس مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی نا, کہ اگر شیطان تمام خرابیوں کا سرچشمہ ہے, ابلیس کا, اور وہ اتنا پاورفل بھی ہے, اور اس کے پاس اتنے ڈسپشن کے پلانس بھی ہیں, تو اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ مطلب یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو یہ دیکھیں, یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام کے بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کتابوں میں جواب دیے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. تو علامہ ابن قیم نے جو ہے فرمایا ہے اپنی کتاب میں شفاء العلیل میں, کہ اس کی اتنی حکمتیں ہیں کہ ہمیں صرف نہیں پتہ, ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ایک دو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. کہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو کہانی ختم ہو گئی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تھی, حضرت اللہ سے غلطی ہوئی, توبہ کر لی, معافی بھی مل گئی, زمین پہ بھی آ گئے. تو زمین پہ ہمارے لیے شیطان کو بھیجنا لازمی تھا کہ ہم 24 گھنٹے ہم اس کا ہمارا سامنا رہتا ہے, ہم سو بھی رہے ہوں. نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو حدیث مبارکہ, کہ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, مطلب ہم اسے جان نہیں چھڑا سکتے اپنی, صرف اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب دیکھیں پرابلم یہ تھی کہ یہ تین کا کمپٹیشن ہو رہا تھا آسمانوں میں نا, 3 مخلوقات کا کمپٹیشن چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. ایک حضرت آدم علیہ السلام, اور ایک فرشتے ملائکہ, اور تیسرا جو ہے وہ یہ ابلیس, یہ جو جنات کی مخلوق تھی, جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق تھی. یعنی کہ نور, نار اور مٹی, کلے, فائر اور لائٹ, یہ 3 ڈفرنٹ کریشنز تھیں جو ڈفرنٹ آرکیٹائپ سے بنی ہوئی تھیں. اور یہ سب جو ہے تعالیٰ کی اسلام تھے, مٹی کے بنے ہوئے, انہیں کام بھی کوئی نہیں ملا ہوا تھا. بس اللہ نے کہا تھا مزے سے جنت میں رہو, کھاؤ پیو, مزے کرو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہیں دیا تھا آدم علیہ السلام کو. اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو معافی مانگی. معافی مانگنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو خلافت ہمیں مل گئی نا, اس کی وجہ سے لازمی تھا کہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو ہمارے گناہ ہوں اس کو ہم دیکھ کے ڈریں, کیونکہ شیطان نے تو گناہ کر لیا نا, اور آدم نے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لی. تو مقصد پہلا شیطان کا پہلا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ شیطان کی اس غلطی کو دیکھ کے ہمیں جو ہے نا وہ خوف آئے, یعنی کہ ہمارے لیے شیطان جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے خلیفہ کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا کہ آپ شیطانی رجیم کے راستے پہ نہیں چل سکتے, پہلا پوائنٹ. اور فرشتے تو خیر نوری مخلوق ہیں, وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو پہلی یاد کہ بندہ جو ہے, دیکھیں اگر شیطان نہ تو آپ اپنے گناہوں سے کیسے ڈریں گے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں, 5-6 پوائنٹس ہیں اس کے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں.
دوسرا بات کہ شیطان جو ہے نا ہمارے لیے سامان عبرت ہے، مطلب دوسرے لفظوں میں چونکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ سے غلطی جو ہوئی تھی، اب وہ تو بار بار جیسے استغفار کر رہے تھے نا، تو جو شیطان ہے وہ پوری کائنات کے لیے جو ہے نا سامان عبرت بنایا گیا ہے، مطلب اس کو کہ آپ نے اس کو ایک ماڈل بنا دیا گیا ہے، برائی کا سمبل بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، کہ آپ نے اس جیسا نہیں ہونا، کیونکہ اس کے اندر جو تکبر تھا نا، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کیا وجہ تھی کہ شیطان اس درجے پہ آیا. شیطان کے اندر جو چیز تھی نا بیسیکلی وہ تکبر تھا، اور تکبر اور اپنی برائی پہ انسسٹ کرنے کی جو پاور تھی نا، وہ ایسی چیز تھی کہ اس کو بھٹکا گئی. تو کوئی بھی مخلوق جو فری پاور سے اس طرف جانے کی ضد کرے گی تو وہ obviously جو ہے اس کے پتہ جو سزا بتا دی ہوئی ہے، وہ پھر سزا اس کو بھی ملے گی، کیونکہ پھر وہ اولیاء اللہ نہیں رہے گا نا، وہ پھر شیطان کے دو ولی جو شیطان کے ولی ہیں ان میں شامل ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں، نیکسٹ چلتے ہیں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ڈسکشن بہت لازمی ہے. تیسرا بات جو ہے کہ فتنہ و آزمائش. اب خلیفۃ الارض جو ہے نا، وہ ہم زمین پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. اب اس کے لیے لازمی تھا کہ دیکھیں خلیفہ کب بنتا ہے. خلیفہ وہ تب بنتا ہے جب کوئی سسٹم کو اپلائی کیا جاتا ہے. سسٹم اپلائی کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے. سسٹم اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک ریزسٹنس بھی تو چاہیے نا. نیچرل سی بات ہے کہ سسٹم تو امپلیمنٹ کر لیا تو پھر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا تھا پوری کائنات کے لیے کہ ایک انسان جو ہے دنیا میں آ کے ایک ریزسٹنس کے تھرو جو ہے اسے گزرتا ہے اور پھر سسٹم اپنا نافذ کرتا ہے. تو شیطان جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیطان ڈائریکٹ آزمائش نہیں ہے. شیطان جو ہے ہماری اولاد، مال، جان، اور جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ جو ہمارا مستقبل کا خوف ہے، اس کے تھرو ہمارے اندر اس آزمائش کو بڑھاتا ہے. مطلب شیطان ڈائریکٹ خود آزمائش نہیں ہے، شیطان ہماری آزمائش کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب ہم مٹی کے بنے ہیں نا، تو یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مٹی کا مطلب دیکھیں شیطان جو ہے آگ کا بنا رہا. آگ کی نیچر کنسسٹنٹ ہے، نہ وہ کم ہوتی ہے نہ وہ زیادہ ہوتی ہے. آگ کا مقصد اجلانا، لیکن مٹی جو ہے نا اس کی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مٹی نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، اچھی بھی ہے. تو جس مٹی کا خمیر جیسا ہمارا ہوگا نا، اس سے پتا چلے گا آزمائش کے تھرو کہ ہمارا مادہ جو ہے مٹی کا وہ کون سا والا ہے، نرم والا ہے، توبہ والا ہے، یا سختی والا ہے. اگر ہم سختی والے وعدے سے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم شیطان کی طرف انکلائنڈ ہو جائیں گے. اگر ہمارے اندر توبہ ہے، وہ غلطی تو ہونی ہے. ٹو از ہیومن، غلطی تو ہونی ہے. غلطی کے بعد اگر معافی مانگ لیں گے تو پھر ہم شیطان کی فطرت پہ نہیں ہے. ادروائز پھر ہم شیطان کے ولی ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ ہماری جو خمیر ہے وہ بتائے گا جو ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا. ہمارے خمیر کے بارے میں جو ہے ہماری ٹائپ آف جو کلے ہے نا، وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگی. آگے چلتے ہیں، نیکسٹ. اچھا یہ تو جو ہے نا یہ لفظ، یہ چھوٹے لفظ نہیں ہے، یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف آزمائش ہی لیتے ہیں. وہ پیدا ہی آزمائش کے لیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے لفظ ہے نا محبت، توکل، صبر، رضا. یہ لفظ بہت بھاری لفظ ہے نا، یہ کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ دنیا میں ایسے باتیں کر رہی ہوں، جب پریکٹیکلی یہ لفظ اپلائی کرنے کی ٹائم آتی ہے نا، تو وہ پھر دنیا میں بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ اترتے ہیں. لیکن نماز روزہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ آپ میں صبر کتنا ہے، توکل کتنا ہے، سب چیزیں کتنی ہیں. تو جو اللہ کے بندے ہیں نا، جب وہ ان چیزوں پہ جاتے ہیں نا آزمائش کے دوران، دیکھیں شیطان جب آزمایا گیا تو وہ آزمائش میں ناکام ہوا، لیکن جب اللہ کے بندے آزمائے جاتے ہیں نا تو وہ پھر توکل بھی کرتے ہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں، وہ رضا بھی جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں شیطان سے اور اس کی باقی مخلوق سے، کیونکہ یہ چیزیں شیطان میں نہیں ہیں. یہ چیز جو ہے وہ انسان ہی پریکٹس کر سکتا ہے جب وہ عبودیت کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین درجے پہ چلا جاتا ہے نا، ولی اللہ کے آخری درجے پہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سب چیزیں پریکٹس کرتا ہے. شیطان نہیں کر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے پھر سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں نا وہ ظاہر ہوتے ہیں. شیطان کی وجہ سے اللہ کے مخلص بندے اس کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ تو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کا مخلص ترین بندہ کون سا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں نا، پرومیننٹ ہو جاتے ہیں شیطان کی وجہ سے. تو اللہ مطلع ہمیں بھی توفیق دے. آگے چلتے ہیں بھائی. اچھا مجھے نا خوف آ رہا ہے کیونکہ یہ سب کہنے کی باتیں پریکٹیکلی ہم ایک منٹ بھی شیطان کو نہیں سہ سکتے. ابھی ہم نے میں نے سیشن ختم کرنا ہے اور میرے دماغ میں چیزیں آنی شروع ہو جانی ہیں کہ میری اس سے لڑائی ہوئی تھی، اس نے میرا یہ کیا تھا، اس نے میرا وہ کیا تھا، اس نے میرا حق کھا لیا تھا. مطلب اس طرح کے معاملات ابھی ہمارے دماغ میں چل رہے ہوں گے. یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ سبا کی آیت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ جو شیطان نے چیلنج دیا تھا نا
وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ کہ ابلیس نے اپنے گمان میں صحیح پایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس نے شروع میں کہا تھا نا کہ میں ان کو بہکا دوں گا، تو وہ صحیح ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر بھی دی ہے، اپنے گمان میں وہ صحیح پایا ہے، الا فریقا من المومنین، لیکن جو مومنین تھے نا تھوڑے سے گروہ کے، ان پہ اس کا گمان صحیح نہیں ہوا. یعنی کہ اب آپ سوچیں، مجھے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، صرف تھوڑے سے لوگ جو شیطان کے پوری دنیا میں بچ پائے ہیں، باقی میجورٹی آف دا پیپل دے آر ڈسٹرائڈ. مطلب وہ کون سے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سورہ سبا کے اندر کہ ابلیس نے اپنے گمان کو ثابت کر دکھایا ہے اپارٹ فرام دا ویری فیو پیپل. اب وہ کون سے لوگ ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آگے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اب شیطان کس طرح سے ہمیں دخل انداز ہوتا ہے ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، کن طریقوں سے افیکٹ کرتا ہے، اس کا جو پلان آف ایکشنز کے ہیں وہ کیسے ہیں. آگے چلتے ہیں. پہلی بات، سب سے پہلی بات، اور یہ اتنی زبردست آیت مبارکہ ہے نا، یہ میرے اور آپ کی لائف کا ہم یہ اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لیں نا، اپنے آفیسز میں لکھ کے لگا لیں. میں تو یقین کریں 50% تو دوسرا مسئلہ میں بتایا تھا نا کہ عباد اللہ مخلصین کے ساتھ، اور 50% یہاں سے مسئلے کا حل نکل آتا ہے. پرابلم پتہ کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اور میں خود بھول جاتی ہوں. یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک سے کہتے ہیں ایک سٹینسل سیٹ کر رہی ہے شیطان سے نبٹنے کے لیے، یہ آیت مبارکہ. اور ہمیں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے بات کیوں نہیں بتائی جاتی ہے. ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ آج کل فرقان قریشی کا نیا ولاگ آیا ہوا ہے، آپ وہ بھی دیکھیے گا، اس میں بھی فرقان قریشی نے اسی آیت مبارکہ کو تذکرہ کر کے نا تو شیطان کا سارا ڈسکس کیا ہے. اور میں جب پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ واقعی کتنی شاندار یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 221 سے 222ویں آیت میں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیاطین کس بندے پہ اتریں گے. میجورٹی پہ تو اترتے ہیں، میجورٹی وہ پچھلی آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں. بہت مائنر گروپ ہے جس پہ نہیں اترتے. مطلب وہ کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اسیم، وہ ہر زبردست جھوٹے اور سخت گناہگار پر اترتے ہیں. سو پہلا پوائنٹ جس کو ہم پاکستانی سوسائٹی میں نارمل سی بات سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، جو بندہ جس کی زبان پہ جھوٹ آ جاتا ہے، جھوٹ کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا جھوٹ. مطلب آپ سمپل اگر اپنے باس سے، اپنے کولیگ سے، اپنے ماں باپ سے ایک مائنر جھوٹ بھی بول رہے ہیں نا، مذاق میں بھی بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے شیطان کے لیے ایک پوائنٹ کریٹ کر دیا ہے جہاں سے وہ اب آپ کے آقا کو ڈسیپشن دے گا. مطلب آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے وعدے دکھائے گا، آپ کو خواب دکھائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ تو جھوٹ، دیکھیں آپ نے گناہ کیا، گناہ تو ہو گیا ہم سے. جھوٹ وہی بولے گا جو انسان اپنے گناہ کو چھپانا چاہے گا. ایم آئی رائٹ یا ایم آئی رونگ؟ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. جب ہم اس غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے نا، ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے، دن میں بھی 10 دفعہ جھوٹ بولتی ہوں. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہم اس کا کیا کر دیتے ہیں، اپنے کسی گناہ یا غلطی کو چھپا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی ڈسیپشن میں جا رہے ہوتے ہیں جو کہ شیطان کا طریقہ کار ہے. اور شیطان اس ٹائم مطلب یہ کلاسک آیت ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ شیطان پھر ہمیں کہے گا کہ نیکسٹ جھوٹ بولو. کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سو اگر آپ نے عہد کر لیں کہ چاہے میری بے عزتی ہو جائے، چاہے ڈانٹ پڑ جائے، چاہے مار پڑ جائے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو یہیں پہ بلاک کر دیا. اس کا مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے ایڈمٹ کر لیا، اس سے آپ نے نقصان اٹھانا پڑا، آپ نے نقصان اٹھا لیا. دین نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا، اب پھر غلطی ہوگی، اور شیطان کو پتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ ہی نہیں بولتا، یہ تو اپنی غلطی مان لے گا، تو میں اسے کیسے بھگا سکتا ہوں. یعنی کہ وہ آپ نے اس کے لیے وہ جو لوپ ہول تھا نا، وہ سوراخ تھا جہاں سے اس نے آپ کو بہکانا تھا، آپ نے وہ لوپ ہول بند کر دیا. اور اس کا مطلب ہے اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے. تو اس کے ہاں ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ عروسہ، تھینک یو سو مچ. جھوٹ کو بچنے کے لیے آپ کو کرج چاہیے ہوتی ہے. یہ ساحل بھائی بھی اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو کرج چاہیے ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بزدل بنا دیتے ہیں کہ یار جھوٹ بول کے نا کوئی بات نہیں، دل رکھو دل رکھو. ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ شیطان کے دوست بن رہے ہو. سو میں آج پہ بار بار زور دے رہی ہوں کہ آپ نے آج نا پریکٹیکل سولوشن ڈسکس کریں، باتیں نہیں ہو رہی ہیں. پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کریں گے، یا مجھ سے وعدہ کریں سارے کہ آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کریں گے، اپنی سوچ کو خود جج کریں گے بیٹھ کے. میں بھی کروں گی انشاءاللہ، میں کر رہی ہوں پچھلے ایک ہفتے سے. دوسرا پوائنٹ آپ کیا کریں گے، آپ جو ہم میں سے جو بھی چھوٹا موٹے جھوٹ بولتا ہے وہ ہم بولنے چھوڑ دیں گے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ، یہ ہم فلاسفی قرآن سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اچھا اگلا دوسرا پوائنٹ، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں گوسپنگ کی عادت بہت زیادہ ہوگی ہے. ہم جہاں بھی ملتے ہیں ہم ضروری بات بھی کرنے لگتے ہیں نا، تو اس کے بعد نا ہماری بات سے بات کہتے ہیں نا، وہ بات سے بات نکل گئی تھی، بات سے بات نکلتی چلی گئی تھی، ہم کہیں بیٹھے ہم گپوں میں لگ گئے. ہوتا کیا ہے کہ جو بات کا اصل مقصد ہوتا ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ہم غیر ضروری باتوں سے پھر غیبت، چغلی، پھر فساد،
اور پھر ہمارا دماغ وہ باتیں ہوتی ہیں نا، خیالات ہوتے ہیں، وہ پھر ہمارے دماغ جو ہے نا اس میں الجھ جاتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ پھر گوسپنگ کا ہے، اور اسلام میں اس چیز کو اتنا سختی سے ٹیکل کیا ہے. اچھا، آپ نے نوٹ کیا، یا آپ نوٹ کریں تو مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہاں پہ میں جتنا عرصہ رہی ہوں، اب وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے بھائی. وہ ٹھیک ہے، وہ کافر اللہ کا انکار کرتے ہیں، پر ان کے پریکٹیکل آتے ہیں دیکھیں ذرا، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ لوگ کسی قسم کی گوسپنگ پسند نہیں کرتے. آپ کو بھی کوشش کیجیے گوسپنگ کرنے کی ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ نا. وہ آپ کو پتا ہے، وہ آپ کو ایسے گھور کے دیکھیں گے کہ تم کتنی وہ پسندگی سے دیکھتے ہیں، وہ بالکل پسند نہیں کرتے گوسپنگ. اور ہمارے طلبہ کے علم میں کیا پڑھا کر لیا پڑھتے ہیں، اللہ نام سے نام کی اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یعنی کہ جو آیت کے بارے میں فضول بحث کریں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور جو اصل بات ہے نا، جو سائنٹیفک پوائنٹ ہے یہاں پہ ہٹ کر جاؤ، ورڈ ہمیں ہٹ کرا سائنٹیفک، وہ ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اور جب شیطان آپ کو بھلا دے، سو ٹیکنیکلی قرآن از ٹیلنگ اس اور ریمائنڈنگ اس کہ جو ہمیں جو ایک دم بھول جاتے ہیں نا ہم بات کو، آپ اکثر ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکسٹ مومنٹ میں بھول جاتی ہوں میں نے وہ کیا کرنا تھا. وہ جو بھولنا ہے نا آپ نے، دیٹس فور شور وہ آپ کے پارٹ پہ نہیں ہے. وہ جو بھولنا ہے وہ شیطان کے پارٹ سے. شیطان کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر جا کے وہ آپ کو بھلا دے گا، آپ کے دماغ کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے. ہی سو پاورفل اینٹی کہ وہ آپ کے مائنڈ سے کھیلے گا. آپ بے بس ہے یہاں پہ، تو بھول تو آپ چلے گئے. اللہ تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین. تو اگر کبھی شیطان تجھے بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی، آپ گوسپنگ کر لیں گے. آپ کو پتا ہے جو اسپیشلی ورکنگ پیپل ہے نا، ورکنگ وومن اسپیشلی سو مچ یوز ٹو ڈو دس. تو جب ہمیں ایک دفعہ ریئلائز ہو جائے کہ یار ہم اس میٹنگ میں بیٹھے تھے، ہم نے کوئی فضول بات کی ہے نا، تو نیکسٹ ٹائم یو آر، آپ نے پھر اس کو فورسفلی اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں بتا رہی، آپ کو لگ رہا ہے میں آسان کام بتا رہی ہوں، میں آپ کو چیلنج دے رہی ہوں، آپ کر کے دیکھیں، آپ سے نہیں ہونا، مجھ سے نہیں ہوتا. یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے ایک پیڈسٹل سیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے کسی بھی محفل میں ہے تو آپ نے رائٹ بالکل کنٹرول وے میں اس کو ایگزیکٹ کرنا ہے. گوسپنگ کی طرف جائیں گے دین یو آر پرون ٹو ڈیولس اٹیک. پھر آپ گئے، پھر آپ پکے گئے. یہ تیسرا اب ہمیں پوائنٹ مل گیا. قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے جب بھول جائیں تو آپ نے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعد ذکر مع القوم الظالمین، آپ نے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے، ان کی کمپنی میں نہیں جانا. اور یہ دیکھیں، یہ شیطان نے بات کر کے کہنا کہ میں نے تمہیں کہا تھا وہاں بیٹھو، جب یہ چوائس آپ کی اپنی تھی. آپ نے شیطان کو موقع پرووائڈ کیا کہ وہ آپ کے کان میں جو ہے نا وسوسہ ڈالے. 3 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا، اتنی آگے چلتے ہیں بھائی. اچھا، اب یہ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کر لیے، ٹھیک ہے. آگے ہم وہ شیٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس شیٹس موجود ہیں. سو آپ دیکھیں، زیادہ کوئی لمبی سائنس نہیں ہے. 3 باتیں: اپنے سوچوں کو کنٹرول کر لیں. اپنوں کی دیکھیں، سوچیں میری سوچیں میری سوچیں، آپ کی سوچیں آپ کی سوچیں. میرے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں میرے دماغ میں اس وقت کیا آ رہا ہے. میرے دماغ میں کیسی کیسی سوچیں آ رہی ہیں، آپ کے دماغ کو میں نہیں پڑھ سکتی نا. سو اپنی دماغ سے، ہاں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یعنی کہ آپ سوچیں شیطان اتنی بڑی کوئی پاور ہے نا، کوئی اتنا بڑا ڈیول اینٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے سیدھی سیدھی مجھ سے مدد مانگنی ہے. مطلب اس کے لیے آپ نے نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ پلگی سے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے والا. شیطان سے لڑنے کے لیے نہ ایون ملائکہ بھی نہیں. شیطان سے لڑنے کے لیے آپ کا جو وسوسہ آتا ہے نا، جو شیطان کا، تو آپ کی جو ڈائریکٹ آپ کی جس کو آپ نے کال کرنا ہے نا، وہ اللہ میاں جی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کال کرنا ہے، آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. آپ سوچیں تو صحیح، یہ چھوٹی بات ہے کہ شیطان سے لڑنے کے لیے یو نیڈ ٹو ڈائریکٹ گو انٹو دا پروٹیکشن آف اللہ تعالیٰ. انہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی دیکھ رہا ہوں، میں ہی جان رہا ہوں. یہ بھی بہت مشکل کام ہے، یقین کریں. ہمیں اس ٹائم پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم شیطان کے بہکاوے میں ہوتے ہیں. سو اس ٹائم پہ اللہ کی پناہ میں جانا، اللہ ہی بچائے تو بچائے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیطان، کہ اللہ جی میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں، یہ اس کے نا کوئی سائنٹیفک میں آپ کو ریزن نہیں دے سکتی. یہ سارا جو ہے نا میٹا فزیکل فینومین ہے، کیونکہ ہماری سوچوں میں کب شیطان آتا ہے، یعنی اسے ہمزات کہتے ہیں. میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ، جو گھوڑے کی وہ نہیں ہوتے، جو گھوڑے کے لگے ہوتے ہیں ہورس شو لگے ہوتے ہیں آئرن کے، وہ جب گھوڑوں کی جب ریس ہوتی ہے نا، تو جو گھوڑوں کے جو گھڑ سوار ہوتے ہیں وہ نا ان کے پاؤں میں نا کیل ہوتے ہیں، وہ کیل سے نا گھوڑے کو چبوتے ہیں، تو گھوڑے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ دوڑتا ہے. اس چیز کو نا ہمزات کہا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ شیطان اس طرح نا ہمارے اندر چبوتا ہے خیالات کو نا،
جیسے پک کرتا ہے، پرکنگ کرتا ہے، اینی ٹائم ہمیں پرکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اسے ہمزات کہا جاتا ہے. تو آپ نے ان ہمزات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اب مجھے یہ پک آئی ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے کوئی بزنس کیا، اس میں نقصان ہو جاتا ہے مجھے، آپ کو پتا ہے مجھے 3 دن نیند نہیں آتی اس خیال سے کہ یار میرے تو 10 روپے گم گئے، میرے 100 روپے گم گئے. وہ جو اکساہٹ ہے نا، پھر مجھے اسے اکساہٹ ہوتی ہے، پھر مجھے ڈپریشن میں جاتی ہوں، انگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتی ہے. دا ویری مومنٹ آئی گو ٹو دیز تھنگس، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اسے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. اس بات سے بھی پناہ مانگنی کہ وہ ہمارے پاس آئیں، اس کے آنے سے ہی پروٹیکشن مانگنی ہے. یعنی کہ اتنے بڑے ہم کوئی وہ بہادر نہیں ہے کہ شیطان آئے گا ہم اسے لڑ لیں گے، ہم نے اس کے آنے سے ہی پناہ مانگنی ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اب دیکھیں آج ہم نے اللہ کا شکر ہے کتنی قرآن پاک کی آیتیں ڈسکس کی ہیں نا. ہم نے قرآن پاک سے سیکھا ہے کہ شیطان سے بچنا کیسے ہے. اچھا 2 بندے لڑے تھے، نبی پاک نے جب ان کو دیکھا تو نبی پاک نے کہا کہ ان کا ایک میں بات جانتا ہوں، یہ بول دیتے تو یہ ان کی نا لڑائی جھگڑا کم ہو سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتے نا لڑائی کے ٹائم پہ، مطلب ٹھیک ہے لڑائی ہو رہی تھی، کوئی وجہ ہوگی تو لڑائی ہو رہی ہوگی، غصے میں تھے، لیکن اگر صرف اتنا کہہ دیتے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جھگڑا ختم کرنے کا اور کتنا آسان طریقہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ آپ نے صرف اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور آپ نے خاموش ہو جانا ہے اور دیکھیں جھگڑا ختم. یہ کہنا یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ کرنا بہت مشکل ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ شیطان جو ہے نا یہ ڈیلی لائف میں ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے. تو اس یعنی کہ ایک مسئلے سے نکلیں گے دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. پوری زندگی مرتے دم تک جو ہے نا شیطان نے ہمیں بہکانا ہے پوری زندگی. مطلب اس کا تو ٹاسک ہی ہے ٹل اور ڈیتھ. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ایک ہمزاد ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے جو کہ ہمیں مرتے دم تک بھٹکاتا رہتا ہے. اور جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح نکل جاتی ہے تو وہ ہمزاد کہا جاتا ہے نا، وہ پھر پھرتا رہتا ہے، وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے، وہ پھر دنیا میں عیشی کرتا رہتا ہے. سو مرتے دم تک اس ہمزاد نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا. آگے چلتے ہیں فیضان بھائی نیکسٹ. اچھا میں اس میں اس کا سوری میں نیکسٹ کرنے ہی جی والا تھا، لیکن میں نے حدیث پڑھی تو اس میں نیچے کے جو الفاظ ہیں نا وہ بھی بڑے غور طلب ہیں. اس وجہ سے وہ تو آپ نے واقعہ تو اس کا بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے حاضرین نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے پوچھا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے وہ سنا؟ اس سوال کے جواب میں وہ بولا، کیا میں دیوانہ ہوں؟ یعنی آپ کے ارشاد اس نے سن لیا اور اسے بخوبی سمجھ لیا. اچھا یہ چیز اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس لڑائی کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کتنی توجہ تھی ان کی، کہ وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود اب انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے ان کی بات کی طرف توجہ کی. اور آلدو وہ خود اپنی لڑائی کی طرف متوجہ تھے. اگر میں نے اپنی ذاتی مشاہدے میں یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کی کوئی بات کسی لڑ رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے دور میں، اور اس کو کہہ دیں کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اس بارے میں یا قرآن میں یہ آیت ہے، وہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی بات کو اللہ کے کلام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اوپر رکھا اور آپ نے بولا کہ وہ بات تو نہیں ہے، البتہ یہ بات اس طریقے سے. جو میں نے سیکھا ہے اس میں تو مجھے یہ اتنا ہی کہا گیا کہ اگر کوئی حدیث بول دے چاہے وہ کمزور اور ضعیف حدیث بھی ہو، آپ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس وقت کے لیے وہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گمان میں بھی ایک بات ہے نا اس کے آگے بھی ایک لفظ نہیں کہنا، کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہنا. یا یہ آپ نے جیسے ہی آپ کے سامنے حدیث آ جائے یا قرآن آ جائے آپ فوراً سے خاموش ہو جائیں. اور اکثر ہمارے جو زندگی کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا چاہے آپ کے بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، والدین کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ ہر چھوٹے سے بڑے رشتے کی جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو حدیث میں دیا ہوا ہوتا ہے، قرآن میں دیا ہوا ہوتا ہے. وہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مثال، سوری سسٹر منیرہ میں آپ کے اگر 1 منٹ اور لے لوں. جی جی ضرور. اچھا جیسے کہ ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کے بیچ میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گئے اور جا کے ان کا ہاتھ ملا دیا اور کہا کہ بس بولو راضی، بس اتنا کا. کہ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھا تم اپنی کہانی سناؤ، تم اپنی کہانی سناؤ، لیکن جب کوئی اپنی کہانی سنائے گا نا میاں بیوی میں، تو آپ کو کسی ایک کو صحیح پروف کرنا پڑے گا یا کسی ایک کو صحیح کی دلالت دینی پڑے گی. لیکن آپ ایک دوسرے کو صرف راضی کرتے ہیں کہ بس ساتھ میں خوش رہو، اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے. یہ سوچ اور فہم ہمیں اپنے گھروں میں بھی ڈالنا ہے، اور پھر اس سنت پہ کبھی عمل بھی کر کے دیکھیں کہ بھائی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہ، لیکن میں تمہارا سمجھ گئی بھائی ہے، جی. تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے،
تمہارے بچے ہیں، فضان تمہارے والدین ہیں، یا تمہاری بیوی ہے، جس فضان طرح کی بھی ہے فضان بھائی، معاملہ. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا اصل میں وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بال کی کھال نہ نکالا کریں کسی معاملے کے اندر. ہاں بالکل بس ایسا ہی ہے. بال کی کھال جو ہمارے آج کا معاشرہ بن گیا کہ بحث برائے بحث جو ہم کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات کو بڑھاوا دیے جاتے ہیں نا، بس اس کو اوائڈ کریں ان اینی کیس. اور یس جو حدیث اور اللہ کا رسول آ جائے تو بس سر جھکا لیں اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے. جب آپ ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ پکا ارادہ کریں گے تو سلولی آپ اس وہم سے، اس گمان سے، اس وسوسے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ نا ایک فائٹ ہے، کنٹینیوس فائٹ ہے. ایسے ہی ہے نا فضان بھائی؟ بالکل. اچھا یہ اب آپ سوری میں نے اس چیز کو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چلتے آگے چلتے ہیں، بس ختم کرتے ہیں، میں نے بھی ختم کرنا ہے. یہ دوسرا ہمارے پاس ہے کل اعوذ برب الفلق، موضوع 3 ہے. یہ تو ہمارے پاس بچپن سے ہم جانتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں اس کو، تو الحمدللہ سارے پریکٹس کرتے ہوں گے نا کہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں خود بخود شیطان کے مکر و فریب کو دور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے سارے اس کو سورہ اخلاق کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. اس کو ہم سب جانتے ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آپ کو ویسے اس کی سائنس پہ بھی غور کیجیے گا کہ یہ دونوں ملا کے پڑھنے کو کیوں کہا گیا، اور اس میں اعوذ کے ساتھ کن کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ کا نا، جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد دلا کے آپ فلک کے رب ہیں، آپ ناس کے رب ہیں، آپ مخلوقات کے رب ہیں، تو ہمیں پناہ دیجیے، ہم پہ پناہ دیجیے. ہم اللہ تعالیٰ کو بلا کے نا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں شیطان کی. بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہے اس میں. آگے چلتے ہیں. اب شیطان جو ہے نا، ہم نے پڑھا کہ مکر و فریب سے آتے ہیں، پھر شیطان سحر سے آتے ہیں، جادو سے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسرا طریقہ جو ہے کہ سورۃ آیت الکرسی کی بہت زیادہ تلاوت کی جائے. اب آیت الکرسی میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پوری جو کائنات کے جو ہے نا کہ وہ مطلب حی القیوم کے واسطہ دے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا واسطہ دے کے، اور پھر سارے معاملات کے وہ جو اس کی پروٹیکشن ہے آپ نے وہ پورے کائنات میں سے آپ نے شیطان کے مکر و فریب سے لینی ہے. یہ آپ نے اس کو اپنے پارٹ بنانا ہے. آئی مین یہ ریچولز ہیں، یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے ریچولز ہیں، یہ اسلامک ریچولز ہیں نا. یہ سٹانک ریچولز کے اگینسٹ ہمارے ریچولز ہیں. جسٹ ٹو سے دیس تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور آپ کو خود بخود شروع میں فیل نہیں ہوگی، شروع میں آپ رہیں گے، آپ کو نا چبن ہوتی رہے گی، شیطان کی چبن ہوتی ہے نا، انگزائٹی رہتی ہے. بٹ آئی ٹیل یو کہ اس قرآن پاک میں نا ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا تمہیں سکون چاہیے نا تو وہ سوائے اللہ کے ذکر کے علاوہ نہیں ملتا. یہ آیت جب شروع میں نے پڑھی نا تو مجھے نا تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ مطلب آپ ایک تسبیح دن کی کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، لیکن نا وہ سکون قلب اتنی آسانی سے نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں وہ جیسے آپ نے کوئی موویز دیکھی ہیں، مارول موویز یا ہالی ووڈ موویز، اس میں نا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، ایک وہ ہے پانڈا سیریز ہے، کنگ فو پانڈا. اس میں نا وہ کنگ فو پانڈا کا جو ماسٹر ہوتا ہے نا وہ کچھوا ہوتا ہے. ماسٹر ایک کچھوا دکھایا ہوا ہے، وہ نا انر پیس دکھاتے ہیں، کیونکہ کچھوا تھوڑا سلو ہوتا ہے نا، سلو ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ انر پیس دکھاتے ہیں کہ آپ نے انر پیس سول کا لینا ہے. تو انر پیس کا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گیان کریں، مراقبہ کریں. لیکن قرآن پاک نے کہا، چیلنج دیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. سو اس کا میں آپ کو حل بتاؤں، جتنا آپ پہ شیطان کا حملہ ہے نا، آپ نے اتنا ہی ذکر کرنا ہے. اور ذکر کا مطلب ہے کاؤنٹ لیس، اینی ٹائم، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. ٹائم لگتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے، مے بی سال، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال، اور ٹائم کمز جب آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور آپ اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اللہ میاں کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ مومنٹ آتا ہے جب شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اور آپ کو فوراً ایک دم سے نا کلک ہوتا ہے کہ وہ یہ تو شیطان نے مجھے کلک کیا ہے، میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور اس کے اندر یقین کریں ہنسی آ جاتی ہے. آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، دا مومنٹ یو ریئلائز کہ یہ تو میں نے خود نہیں کرا، یہ تو مجھے شیطان اکسا رہا ہے اس ٹائم پہ. اور پھر آپ اتنی ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں نا اس وسوسے کو، اس سارے فساد کو، کیونکہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ ذکر نہیں کر رہے، آپ کا دماغ ذکر سے الٹا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ وہ گناہ کر جاتے ہیں. اور پھر کرنے کے بعد آپ ریپینٹ کرتے ہیں، بٹ جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انسان میں اور جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتے. بس اتنی سی بات ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ آپ کو بار بار ذکر کرنا پڑے گا، جب تک آپ ذکر کے اتنے ہیپچل ہو جائیں کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ریئل پروٹیکشن میں آتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آپ میں سے کسی نے اگر اس کو پریکٹس کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا سیشن کے اینڈ پہ. چوتھی چیز جو ہے، یہ تو بہت پریکٹس ہے کہ جن گھروں میں شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے نا، اتنا حملہ ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنے جیسے وہ کہتے ہیں نا خون کے چھینٹے پڑ گئے، یا سحر کا اثر آ رہا ہے، یا میجک فیل ہو رہا ہے، تو اس سے پریکٹس رہنے کے لیے جو وہاں پاس جو باقاعدہ ایسے کہتے ہیں نا جیسے ایگزورسزم ہے، یا جو ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ریچول ہوتا ہے وچ کرافٹ کو دور کرنے کے لیے. تو نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ جو ہم اسلام میں جو وچ کرافٹ کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں پتہ ہے حضرت آدم کا جو قصہ جو ہے نا، سارا شیطان کا قصہ، یہ سب سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بتایا گیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے نا، شیطان وہاں پہ رہ نہیں سکتا. جب رہ نہیں سکتا تو وہ شیطان اس گھر پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی پاک کی حدیث مبارک ہے. سو
کیونکہ سورہ بقرہ بہت بڑی ہے نا، آپ کو اس کی نا سورہ بقرہ کی فلسفی پڑھیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ بقرہ کا شیطان سے کیا تعلق ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اور اسپیشلی اگر آپ ساری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں آپ نے رات کو ضرور پڑھنی ہے، وہ آپ کو شیطان سے ضرور بچائیں گی. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کافی ہتھیار آ گئے ہیں، مطلب کافی اسکار آ گئے نا صرف شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. 1-2 امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ سیشن کے اینڈ تک بس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آگے چلیں بھائی، اس کو ختم کرنا ہے. ویسے سیشن ہمارا گھنٹے کا ہوتا ہے، لمبا ہو گیا ہے. یہ بھی کچھ آیات ہیں کہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب ہم یہ دل سے بات کہیں گے نا، دل سے، دیکھیں زبانی ریچول نہیں کرنا، سب ایک دفعہ پڑھ لیں یا 2 دفعہ پڑھ لیں، بٹ جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو آپ اس کے ایک ایک ورڈ کو انر فیلنگ کے ساتھ پڑھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ واقعی واحد ہے، آپ اس سے کسی کو شریک نہ کر رہے ہو اس کی ملکیت میں، پھر تعریف بھی اسی کی ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس کو فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے نیکسٹ چلتے ہیں. فلحال بھی کتنی سلائڈ رہ گئی ہیں. یہ بھی اچھا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو میں بھی آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ جیسے ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، کتنی گزر گئی ہیں، تو اس کا شیطان ہمارے ساتھ اس کو مقرر کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم نے باتیں ڈسکس کر لی کہ ایک جھوٹے پہ شیطان اترتا ہے، اور اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز پڑھ لی پھر آپ نے کہا میں جا رہا ہوں. ہمارے یہاں نا پتہ ہے کنسیپٹ ہو گیا، 5 نمازیں پڑھی، نماز پڑھی اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ برے کام کرنے شروع کر دیے. نماز کے بعد بھی اگر اٹھ کے آپ فارغ ٹائم میں یا خاموشی میں ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا جو حمزاد ہے نا، شیطان ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے ساتھ تو رہتا ہے. وہ حمزاد شیطان ہمارے پاس ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں نا مطلب اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. تو یہ تو قرآن پاک کا بھی نا ایک ہمارے لیے ایکسٹینسل ہے یہاں پہ کہ جس مومنٹ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، دا نیکسٹ مومنٹ شیطان آپ کے جو ہے نا آپ کو پرک کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن پاک کے مطلب میں بتا رہی ہوں، اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے، یہ قرآن پاک آپ کو خود بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. جی رمضان میں شیطان تو بند کر دیے جاتے ہیں، انسانی شیطان کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سب سے یہ پریکٹیکل ہے اس کا ایکسپیرینس. ایک تو نا ریچول نے پڑھ کے کرنا ہے، یہ نبی پاک کی حدیث مبارک ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ شیطان بنا آگ سے. ہماری باڈی میں جب ہمیں غصہ آتا ہے نا، تو نوٹ کیا ہمارے فیس ریڈ ہو جاتا ہے، باڈی میں ہیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جنات جو شیطان جو نا وہ اکثر ان کی جو اگر کوئی فزیکل پریزنس فیل کرنے تو آپ کو ہیٹ سے فیل ہوگی، ہیٹ سے. اور اس کا واحد طریقہ یہ، ہم واٹر کو تو پانی کے بارے میں جان چکے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ غصے کی آگ اور شہوت کے گھوڑے کو صرف وضو اور نماز کے ساتھ ہی لگام دے سکتا ہے. آئی مین ٹو سے جب آپ کو غصہ آنے شروع ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پہ نا شیطان نے ایک آپ کی پرکنگ کر دیا، آپ کو وسوسہ ڈال دیا. تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے. وضو سے کیا ہوگا کہ وہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ کے اوپر پانی جاتا ہے فزیکلی، تو آپ کے اعصاب جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور پھر آپ جب پرسکون ہوتے ہیں تو پھر آپ شیطان کے وسوسے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر وقت حالت وضو میں رہنے کی کوشش کریں. یہ بھی آپ سب مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اگلے پورے ویک میں کوشش کریں گے نماز کے لیے وضو نہیں، اینی ٹائم وضو میں رہنے کی کوشش کریں. یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے، الحمدللہ اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کا جو بے چینی اضطراب ہے نا وہ وضو میں رہنے سے کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ شیطان، یہ باتیں نا میں جب بتا رہی ہوں نا یہ کہنے کی نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس کرنے کی ہے. دا مومنٹ یو ایکسپیرینس اٹ نا، آپ اس کو پریکٹس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا نا بے چینی کم ہو رہی ہے. جو حرکت ہم بے چینی پھیرے ہوتے ہیں اندر سے کہ پتہ نہیں موڈ اچھا نہیں ہے، یہ پریکٹس کریں، یہ آپ کو بہت افیکٹو ہوتا ہے. آپ جب آپ وضو کر لیتے ہیں نا، مطلب کوئی وجہ نہ بھی ہو، آپ نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے نفل نہیں پڑھنا، بس ایسے آپ واش روم میں گئے نا تو آپ وضو کر کے باہر نکلیں. آپ یقین کریں وضو میں رہنے سے نا آپ کا نا جو حرکت غصہ آ رہا تھا، بچوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، باس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، مطلب ہم جب ہمیں دل کرتا ہے کہ اگلے کو ڈانٹیں، تھپڑ لگا دیں. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو یہ وضو آپ کو نا بہت ہیلپ دیتا ہے. اسپیشلی آفس میں تو بہت ہیلپ دیتا ہے. آفس میں تو وضو میں رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں، نیکسٹ چلیں فضان بھائی. مجھے نیکسٹ ویک میں سب نے بتانا ہے کہ سب نے کتنی پریکٹس کی ہے. اچھا وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے اور رائٹ ہینڈ سے پڑھ لی جائے تو شیطان جو ہے کھانے میں شامل نہیں ہوتا، پھر کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں، بس ختم کرتے ہیں اس کو. یہ ایک اور سبب ہے، یہ اس میں بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے میں ہمارے سر پہ بہت زیادہ سستی آ رہی ہوتی ہے. تو 3 گرہیں ہوتی ہیں. پہلی گرہ جو شیطان لگاتا ہے وہ آپ کی تب کھلتی ہے جب آپ اللہ کا اٹھتے ساری لا الہ پڑھنا شروع کر دیں. جیسے آنکھ کھلے آپ اللہ کو یاد کریں، یعنی کہ آپ نے فوراً لا الہ یا کوئی کلمہ پڑھنا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد وضو کر لیں، پھر دوسری گرہ کھل جائے گی. اور جب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا دین برباد ہے. اور میں نے اچھا پتہ نہیں اب
آپ لوگ ڈسکس ضرور کیجیے گا. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں. اگر میری نماز کوئی بہت زیادہ کوئی قضا ہو جاتی ہے نا تو وہ اکثر ہوتی ہے صبح کی. میری صبح آنکھ کھلتی ہے سم ٹائم, میں کہتی ہوں اچھا میں اٹھ کے پڑھتی ہوں, اور اگر میں فوراً نہیں اٹھتی نا, میں فوراً اس کو نہیں ٹیک اپ کرتی تو نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے اور پھر سارا دن برباد گزرتا ہے. سو یہ 3 طریقے ہیں کہ اٹھتے ساری جب آپ کی پہلی آنکھ کھلے تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, تو پھر پہلی گرہ کھلے گی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اس کو شیطان کو ٹیکل کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا اس کے ایک اور ٹرک بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے, تب تک اس دوران کہ آپ اپنا الارم نا ضرور ضرور. اٹھنے سے پہلے کے بھی 1 گھنٹے پہلے کا لگا دیں. تو وہ جو ایک جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا الارم بند کرنے سے, ہوں. وہ چیز آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کو جو ریئل الارم ہوگا وہ آپ بولیں گے اچھا اب تو میں نے سو ہی لیا اذہان 1 گھنٹے. بھائی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. میرا اتنا خوفناک ایکسپیرینس ہے نا یہ اس کو لے کے, الارم کے لے کے معاملے کو لے کے. دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈس آن یور مائنڈ. آپ کے مائنڈ میں نا یہ میں آپ سے بھی مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں. جب میں پکا رات کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ سوؤں نا تو میرے مائنڈ کے اندر دماغ میں ایک لاک ہو. سم ٹائم ایسا ہوا ہے میں آپ کو اپنا پرسنل سچا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ اگر میں رات کو کہہ کے سوؤں نا کہ میں نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے, اور میں اپنے مائنڈ کو شٹ اپ کال دے کے سوؤں کہ مجھے 4 بجے اٹھنا ہے, ایگزیکٹ 4 بجے بغیر کسی الارم کے میری آنکھ کھلتی ہے. مطلب میرا مائنڈ میرا دماغ خود ایک الارم کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں نے اپنے دماغ کو پراپر شٹ اپ کال دے کے یا جیسے کوشش کر کے نہیں سوتی ہوں نا, پھر الارم بھی بجتا رہتا ہے, میں اس کو 10 دفعہ جو ہے وہ سنوز پہ لگا دیتی ہوں. میرے لیے میرا مائنڈ جو ہے نا وہ الارم کی طرح کام کرتا ہے. اور اٹ آل ڈیپینڈس کہ میں نے اپنے مائنڈ کو کتنا جو ہے نا وہ جیسے کھینچا ہوا ہے. اگر مائنڈ کو میں نے لوز کر دیا نا تو پھر الارم بھی میرے لیے انفیکٹو ہو جاتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, پتہ نہیں باقی لوگ اچھا الارم کے ساتھ کتنے لائیں گے. لوگ اس چیز کو جی نا ہمذات سے, جو ابھی آپ کہتے ہیں ہمذات ہوتا ہے انسان کا, اس چیز کو ہمذات جی سے جی. منسوخ کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی جو آپ کا ٹائم پہ جو آپ کو اٹھاتا ہے نا وہ آپ کا ہمذات ہوتا ہوں. ہے, اور آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ٹو ہیلپ یو ان دیز کائنڈ آف ٹرکس. مجھے پتہ ہے اذہان بھائی, تھینک یو سو مچ. اکثر سوچتی تھی کہ یار یہ میں میرے کو جینا ہے. جب میں اپنے کو کہہ کے سوتی ہوں میں نے اٹھنا ہے تو میں اٹھتی ہوں, میں واقعی اٹھتی ہوں. اور جب میں اپنے کو نہیں مطلب باقاعدہ جیسے جھاڑ کے اپنے کو ڈرا کے نہیں سوتی تو میں نہیں اٹھتی ہوں. یو آر ویری رائٹ, ایگزیکٹلی. جزاک اللہ. ایسے ہی ہے, اس کا مطلب ہے میں اپنے شیطان سے جو ہے نا وہ بات چیت کرتی رہتی ہوں. ہم سب کرتے ہیں, وی نیڈ ٹو. اچھا یہ آخری بات اس میں ہے کہ یہ سبب ہے کہ ہم جماعت سے لگنا ہو. نبی پاک نے ہمیں سختی سے کہا ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ اکٹھے پڑھی جائے. فرض نماز جب اکیلے پڑھی جاتی ہے نا تو سلولی شیطان اس پہ حملہ ہو جاتا ہے, پھر نماز چھوٹ جاتی ہے. سو فرض نماز پڑھنا نبی پاک نے ایسے کہا ہے کہ اپنے ایسے ہی ہے جیسے ایک بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریور سے الگ ہو. سو اس کا مطلب ہے جماعت پہ شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے. جب آپ جماعت سے ہٹ جاتے ہیں, گروپس میں بڑھ جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں, تو پھر شیطان کا وسوسہ آپ نے نوٹ کیا نا, اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ برے برے خیال آ رہے ہوتے ہیں. جب کسی اچھی محفل میں اللہ کی بات کرتے ہیں تو خیال کم آتے ہیں نا اس ٹائم پہ. تو یہ وہی اسی سے وہ مراد ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنا, جماعت کو لازم کر لو, جماعت سے ہٹو مت. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. جان پہ کتنی سلائڈز رہ گئی ہیں, آج تو سلائڈ ہی بہت ہیں. شیطان یا دیکھیں پاپ دیکھیں شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا. ہاں یہ ایک اور کنسیپٹ ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک نے صبح کے ٹائم جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم جو ہے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اور نبی پاک نے جو ہے وہ اپنے صحاب کو دھوپ اور سائے کے درمیانی جگہ میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایسی جگہوں پہ شیطان کی مسجد جہاں پہ دھوپ اور سایہ مل نہیں رہا ہوتا وہاں بیٹھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ نے لوسیفر کی مووی دیکھی ہے, یہ نیٹ فلکس پہ سیریز آئی ہوئی ہے, اس میں اس کو مارننگ سٹار کہا جاتا ہے. یہ بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا, اس کا نا لوسیفر کو مارننگ سٹار کہا جاتا ہے, صبح کا ستارہ. یا آئی ایم سیریس, آئی ایم ریئلی سیریس. لوسیفر کو جو ہے نا پورے ریلیجنس میں مارننگ سٹار کہا جاتا ہے کہ یہ صبح کے ٹائم طلوع ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں دیکھتی کتنی مطلب حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اس کو جو ہے وہ منع نہیں, آپ اس کے کلپس تو دیکھ ہی سکتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. دیکھیں شیطان کو سمجھنے کے لیے مجھے پچھلے ویک میں لوسیفر کے کلپس بھی دیکھنے پڑے. آئی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ میں نے لوسیفر کے سیریز کے کلپ بھی دیکھے ہیں کہ اس میں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں وہ بار بار کہتے ہیں لوسیفر دا مارننگ سٹار, وہ بار بار اس کا نا ٹائٹل لوسیفر دا مارننگ سٹار رکھتے ہیں. تو دیکھیں نبی پاک نے یہ تو فرمایا ہے کہ جو 21 صدی ہے نا وہ مشرق کی طرف رخ فرمایا کہ یہ فتنہ اس طرف سے اٹھے گا, وہ صدی بھی شیطان کی ہوگی. یعنی کہ جب سورج کی نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ بہت زیادہ فینٹیسائز کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تعالیٰ نے فرمایا, اچھا یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلوہا کانہو رؤس شیطان, کہ شیطان ان پہ طلوع ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ لنک کریں کہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا کہ لوسیفر کو یہ کہتے ہیں مارننگ سٹار, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطانی جو ہے وہ انسانوں پہ طلوع ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی لنک ضرور ہے یہاں پہ سن اور سیٹن کا. It's very important thing. We need to be careful about that. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے صبح نکلتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے آپ کی جو ہے وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں, ایک صبح کے ٹائم اور ایک شام کے ٹائم, جب سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج نکل رہا ہو.
تو اس ٹائم جو ہے نا شیطان کا جو ہے نا وہ حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ شاید کہ اس ٹائم پہ ملائکہ کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. صبح اور شام کے فرشتے اپنی ڈیوٹی کو انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ وقت جو ہے نا وہ شیاطین کے لیے پاورفل وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم جو ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو ملائکہ ہے نا وہ اپنی ڈیوٹیز چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ویک پوائنٹس مل جاتے ہیں جہاں وہ ہمارے اندر وسوسہ ڈال سکتے ہیں. ایک تو اس کی یہ بڑی اسٹرانگ ریزن یہ ہے, یہ ہم ڈسکس لاسٹ ویک میں کر چکے ہیں کہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پہ ملائکہ خاص ٹائم میں اپنی ڈیوٹیز کو چینج کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شیطانوں کو موقع نہیں ملے گا, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اوپر ملائکہ جائیں گے نا ڈیوٹیز چینج کر کے, تو پھر جا کے نا اوپر جا کے رپورٹ کرتے ہیں آسمانوں میں کہ ہم جب ڈیوٹیز چینج کر رہے تھے تو جانے والے کو اور آنے والے دونوں کو جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے, تو ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ اچھا مینٹین ہو جائے گا اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں, ختم نہ کرتے ہیں اس کو, بس آئی تھنک ٹو مچ ہے, ڈسکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے مصباح؟ بالکل میرے خیال سے تو صحیح ہے, میں اس کو پیچھے یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. ایسے ہی ہے, بہت ہو گیا, میں آپ بول کے تھک گئی ہوں. چلیں ڈسکشن اوپن کرتے ہیں. جزاک اللہ ایوری ون. اینی پوائنٹ اینی 5 ون سلائیڈیں وانٹس ٹو اور ایڈ؟ تھی ویسے. نہیں بس کنسپٹ یہی ہے. ہاں ٹھیک زیادہ ہے. ٹھیک ہے. میں کر دیتا ہوں تاکہ ڈسکشن شروع ہو جائے. پلیز رضا بھائی, عائشہ, مصباح, سب کے پوائنٹس چاہیے. اچھا میں نے یہ چیز بالکل میں نے یہ پریونٹ کیا ہوا ہے کہ طلحہ بھائی کوئی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو کا میوٹ نہیں کر سکتا, تو ہینڈ ریز کریں گے تو پھر زبردست, واقعی جی. تو کمال ہو گیا سب. چلیں طلحہ بھائی نے کیا. وہ جو آپ نے وہ مارننگ والا پوائنٹ کہا تھا, اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ شیطان کو جتنا پورٹری کیا جاتا ہے نا امیجز وغیرہ, اور جو ڈائریکٹ پورٹریل نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ اس کے پیچھے سن دکھایا جاتا ہے میڈیا میں جتنا بھی ہے. مطلب کوئی میں بھی سمجھ جو نہیں پائی, فوٹو ریپیٹ کریں. جو آپ نے وہ سن سے لنک کیا نا شیطان کو, جی 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 میڈیا میں جتنا مطلب اس کا ڈائریکٹ پورٹریل نہیں ہوتا, کوئی انڈائریکٹ لنکس ہوتے ہیں, جیسے مطلب کوئی موویز وغیرہ کے پوسٹر ہو گئے, کوئی جی کرپٹو ایسے ہی ہے, کرنسی, تو اس میں ایسے ہی لازمی ہے. پیچھے سب ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کیا ہے. جہاں بھی اس طرح کے پوائنٹ ہوتے ہیں پیچھے سے سن کو ریز ہوتا ہوا دکھاتے ہیں. ایون آپ نے ایک مووی دیکھنی ہے 3-4 منٹ کی ہے, آئی گاڈ پیڈ 2 ہے. اس میں جب اوباما کا سین دکھاتے ہیں نا, جس میں وہ اوباما کو دکھاتے ہیں, تو اس میں اس کے فیس کے اوپر سن بنایا ہوا ہے. اس کے فیس کے اوپر سن ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, وہ نا سیریس اسٹار کو شو کر رہا ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سن کو نا اس سن کو یہ ہیلیو کہتے ہیں, ہیلیو کی یہ ہیلیوس کہتے ہیں, ہیلیو نام سے. اس کو سورج بھی کہتے ہیں, اس کی یہ باقاعدہ پرستش کرتے ہیں. تھینک یو. بس کوئی ایڈ نہیں ہوگا آج. نہیں آیا ہے, کمنٹ میں آیا ہے کہ میں موسٹلی مارننگ ٹائم میں میں بھی زیادہ چینج ہوتا ہے اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت غصہ کرتی ہوں. ٹوڈے آئی انڈرسٹوڈ. صبح کے ٹائم اس کی اللہ تو ساحل تعالیٰ بھائی بینگ سائیکالوجسٹ آپ بتا سکتے ہیں. ساحل بھائی کا تو میں سن رہی تھی لیکچر سارے دن بھائی کا, تو وہ بتا رہے تھے کہ صبح یا رات کے ٹائم, صبح جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم چڑچڑے بھی ہوتے ہیں. اس ٹائم ایسا ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم, کچھ لوگوں کا وہ جو ارکیڈین سرکل ہے وہ الٹا پلٹا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, کچھ لوگ صبح بہت فریش اٹھتے ہیں, کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو کافی چڑچڑے ہوتے ہیں, اور میں ان لوگوں میں سے خود ہوں جو صبح کے ٹائم زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں, اسٹیبل وہ نہیں ہوتے, موڈ وہ جیسا ہوتا ہے. جلدی نہیں سوتے, جو سر جلدی نہیں سوتے نا وہ صبح چڑچڑا ہی اٹھیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے, ویسے آپ نے صحیح کہا. جی سسٹر, میں نے آپ عظمیٰ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. انمیوٹ کرنے کی ریکویسٹ دی ہے, میں نے آپ کو خود کو انمیوٹ کرنا ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا میں نے ساری ڈسکشن سنی تھی, جو میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے نا, جس کی وجہ سے ہم بہت اچھا اوور کم کر سکتے ہیں نا, وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ حاوی ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز سے جب وہ حاوی ہو جاتی ہے پھر کوئی خواہش آپ کو تنگ نہیں کرتی. اور شیطان اٹیک کرتا ہے کہ شیطان نے آپ کو نا آپ کی نیڈس کے اوپر, آپ کی خواہشات کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو فوراً سے بہتر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ہے نا. اور جب آپ کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر
دنیا کی تمام طاقتیں مل کر تمہارا برا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی اگر اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر تمام طاقتیں مل کر تمہارا ساتھ بھلا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی۔ مجھے اس آیت نے اتنی اسٹرینتھ دی ہے کہ، اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور میں نے مطلب اپنی لائف میں اسٹیجز کے اوپر نا اس چیز کو اوور کم سیکھنا، میں اپنے ٹیچر کے پاس جاتی تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی دوبارہ پریکٹس کرو۔ تو دا تھنگ از دیٹ، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز چوز کرنی پڑے گی، اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت جب ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر نو میٹر آپ وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ آپ کو اللہ، کیونکہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ نے اللہ سے ملنا ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، الٹیمیٹ گول آپ اپنی لائف میں سیٹل کر لیتے ہو، شیطان اٹیک تو کرے گا، لیکن اب شیطان کا اٹیک بھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کے ساتھ جو آپ کا رشتہ جتنا کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اتنا آپ کے اندر وہ آپ میں وہ صلاحیت آتی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نا خود، جو اللہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میجیکلی آپ کے پاس وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں پہ شیطان آپ کو گھما کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اینڈ ون تھنگ، اس سارے پروسیس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نہیں ہوتی ہے کہیں پر بھی، وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، اور جہاں پر میں آتی ہے یعنی کہ آپ نے یہاں آپ کا ہر چیز، ہر جو ٹول اور اختیار جو ہتھیار ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے لا حول ولا قوت، کہ آپ کی جو ہمارے ایکٹ اور میرے ایکشن اینڈ میرے ورڈز، ایچ اینڈ ایوری پاور ود اللہ کی پاور سے ہیں، آپ خود کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود اپنی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی پاور کو ہی سپرمیسی دینی ہے، تو پھر آہستہ 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 آپ میں وہ سسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور ذکر بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اگر زبان سے رٹے طوطے کی طرح مولانا رومی کا ہے کہ ایک طوطا جو ہے نا وہ ٹاں ٹاں کرتا رہتا ہے، اس کی طرح نہیں ہوتا، ذکر یہ ہوتا ہے کہ جب دھڑکنوں میں وجد ہو اللہ کا، آپ کے اندر سے آواز آئے نا اللہ کی، آپ کو فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر، میری سانسوں میں ہے، میری رگوں پہ میں ہے، میرے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آٹومیٹکلی ٹورڈز آپ جو پھر آپ کی ہر کوشش وہ ہوتی ہے نہیں شیطان کو دھکا دینا ہی دینا ہے۔ پھر نماز میں وسوسے ہیں یا پھر زندگی کے معاملات میں وسوسے ہیں، پھر کوئی مشکل بھی آ جائے تو آپ کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب تک آپ اپنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ریسنٹلی بیان سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مین چیز کیا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور وہ رب ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں رب ہوں، تو جب اس کو رب مان لیا تو پھر باقی ساری طاقتیں، سارے اختیارات زیرو کر دیے۔ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی پریکٹس کر لیں تو شیطان کے وسوسوں سے جو آپ نجات۔ کہہ رہی ہے نا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماشاء اللہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کاٹ رہی ہوں، لیکن مجھے آپ کہیے کہ یہ جو آپ بات نا تھیوریٹیکلی ہم سب مانتے ہیں عظما، مطلب بینگ اے مسلم بچپن سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بٹ لیکن ہمارے ساتھ وہ نفس بھی تو ہمارے ساتھ نا خیر اور شر کے دونوں پہلو نا ہمارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، ہمیں مطلب ایسا ہم ملائکہ کتنا نہیں ہے نا، قرآن پاک میں سے کہ فلہما فجورہا و تقویٰ، اللہ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر تقویٰ اور خیر اور شر دونوں ایٹ اے ٹائم ہمارے پر نازل ہو رہے ہیں، مطلب یہ تو سائنٹیفک پروون بھی ہے نا کہ اچھا اور برا خیال دونوں ہمارے دماغ میں ایٹ اے ٹائم آ رہا ہوتا ہے، ہم جب بھی کوئی سچویشن میں ہوتے ہیں تو رائٹ اور رانگ دونوں ہمارے سامنے خیال آ رہے ہوتے ہیں، مطلب خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جو ریسیپشن ہے نا خیالات کی، وسوسوں کی، اٹس آلویز فور اس، ہمارے اوپر وہ آمد آ رہی ہے، قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ اللہ ہمارے پر الہام کرتے ہیں، فجور بھی اور تقویٰ بھی، سو اس ٹائم پہ نا ہمارے اندر عربی انسان ہے خطا کا پتلا، غلطی بھی ہمارے اندر ہی ہے، تو اس ٹائم پہ وہ بڑی فائن لائن ہوتی ہے کہ اس مومنٹ میں ڈیسیژن لینا کہ آپ نے خیر چوز کرنی ہے اور آپ نے شر کی طرف نہیں جانا، اس وسوسے کی طرف نہیں جانا، اور اگر آپ ذرا بھی ویک ہے نا اپنے نفس کے ساتھ، آپ نے نفس کے ساتھ پریکٹس نہیں کی ہوئی، میڈیٹیشن نہیں کی ہوئی، سوچا نہیں ہوا، تو آپ اللہ کو مان رہے ہوں گے، آپ نعوذ باللہ آپ کافر نہیں ہوتے، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن اس مومنٹ میں نا جیسے آدم کے ساتھ ہوا تھا کہ اس ویری فائن مومنٹ میں نا ہم بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، اپنی اصل بھلا دیتا ہے، اور پھر ہم وہ غلطی کر گزرتے ہیں، بعد میں جب اس کو ریلائز کرتے ہیں نا، پھر ہمارے پاس ریلائز کرنے کے بعد بھی دو آپشن، شروع میں بھی دو آپشن ہوتی ہیں، اینڈ پہ بھی دو آپشن ہوتی ہیں، اگر ہم نے غلطی کر لی، اگر ہم نے خیر نہیں چنی، شر چن لی تو پھر اس کے بعد دو آپشن ہے، پھر ہماری یہ کہ بعد میں غلطی کا جب احساس ہو جائے پھر ہمارے پاس بھی دو آپشن ہوتے ہیں کہ ہم غلطی کی معافی مانگ لیں یا ہم اڑ جائیں گے، ہم نے معافی نہیں مانگنی۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب غلطی کر رہے ہیں سمیت میرے، ہم اپنی غلطی کا توبہ نہیں کرتے، ہم پلٹتے نہیں ہیں، نہیں ہم اڑتے ہیں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اگر غلطی کی ہے تو اس نے مجھے بھڑکایا تھا، دیکھیں نا اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، تو وہ آگے سے آگے پھر اس جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اخلاص آپ جو بات کہی نا دیر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو پریکٹس کرنا، اس کو یاد رکھنا، وہ بہت نصیبے والوں، وہ ان لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جن کے نصیب میں یہ ہوتا ہے، میرے جیسے لوگ تو
हर मोमेंट भूल रहे होते हैं, हर मोमेंट भूल जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। सॉरी मैंने फिर इतना लंबा लेक्चर दे दिया। फिजान पे किसी और को अनम्यूट कर लें प्लीज। फिजान भाई जी जी, जी मैंने माइक म्यूट करने की मुझे रिक्वेस्ट अनम्यूट कर कर दी। दिया उन्होंने। जी जी। अच्छा, मैं ना आपको 3 सोर्सेज से ना एक कॉन्सेप्ट सा दूंगी कि हम लोगों ने ना एक्चुअली शैतान को समझ लें कि बहुत ही लाइटली है। हमें लगता है कि बस वो उसका काम ऐसे ही है कि बस वसवसा डालेगा हमारे दिल में, ऑब्वियसली करता है ऐसे ही है, लेकिन आप ना जरा थोड़ा सा इसके ऊपर लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसने कितने साल, मतलब इतने सालों से उसकी पूरी प्लानिंग के तहत उसने काम किया है। इसमें ना मैं बुक्स के सिर्फ नाम ही ले सकती हूँ यहाँ पे, उनकी तफसील पूरी तो नहीं सुना सकती। एक बुक है पॉन्स इन द गेम, विलियम कैरी के नाम से, आई थिंक उनका ऑथर है, 1958 में किसी ने लिखी थी। उसमें वो बताते हैं कि ये लूसीफर का ही उन्होंने जिक्र किया, उसमें है वो क्रिश्चियन, लेकिन उनकी बातें जो है ना, उन्होंने जो जो जिस तरह की डॉक्यूमेंट्स, वो एक्चुअली आर्मी मैन थे, तो जिस तरह की डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिवील किए हैं ना उस बुक के अंदर, कि किस किस तरीके से प्लानिंग की गई है कि शैतान ने ही एक्चुअली कि सबसे पहले इसकी जंग होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसी की प्लानिंग थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी, इवन वर्ल्ड वॉर 3 भी उसी की प्लानिंग में शामिल है। वल्लाह आलम के, मतलब उनका पूरा जो उसमें से जो डॉक्यूमेंट्री रिवील हुई थी ना, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस तरीके से ये काम करते हैं, ये इल्यूमिनाटीज और वो सारा। तो हम उसको ऐसी एक कंट्रोवर्शियल सी बात समझते हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात होती है, जब हम सुन रहे होते हैं ना, तो ये इन चीज़ों में ना अब हकीकत नजर आने लगी है, क्योंकि चीज़ें खुल के सामने आ रही है ना काफ़ी सारी। तो एक तो इस तरफ भी थोड़ा सा ना हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस पे तो पूरा एक सेशन होएगा तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरी, इसी चीज को ना अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में बड़े अच्छे से डिटेल से बयान किया है। इब्लीस की मजलिस शूरा, अगर किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी तो वो जरूर पढ़े। उसमें जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि मैंने शैतान खुद अपने मुशीरों में बैठ के किस तरीके से बात कर रहा होता है कि मैंने पहले स्टेप पे क्या किया, और अब देखो मैंने फलां फलां लोगों को भी वो कर दिया, भिका दिया, और लोगों को खानकाहों में लगा दिया, मतलब अपनी अपनी मस्जिदें बना ली उन्होंने, उसी में लगे रहे हैं। तो इस तरह की उसने डिटेल्स जो बताई है, जब आप वो पढ़ते हैं ना, तो आपको वाकई फील होता है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो यही है। वो कहते हैं कि गलती से भी कहीं ये लोग ना ये ना समझ लें कि जो असल पैगंबर की जो शरह थी उसको समझ ना लें, मतलब इन पे आशकारा ना हो जाए। मतलब एक तो ये चीज, सेकंड मेरा ये पॉइंट था। थर्ड जो है ना, इब्ने कय्यम अलैहिस्सलाम, उनकी जो पॉइंट्स है ना वो आप जरूर पढ़ें। तलबीसे इब्लीस और दवाए शाफी, ये दोनों बुक्स ना मेरी बहुत फेवरेट हैं इस लिहाज से कि उन्होंने जिस तरीके से खोल के बयान किया ना शैतान के तरीक़ाकार को। अब एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि जो दिल होता है ना इंसान का, वो असल में शैतान उस पर हमला करता है, और वो किस जरिए से करता है, आपकी आंख, आपके हाथ, आपके कान, मतलब ये जो ओपन सोर्सेज हैं शर्मगाह, इन सब के थ्रू वो हम पे सबसे पहले हमला करता है। आप जरा तलबीसे इब्लीस के ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे वाकयात हैं, अगर आप उनको पढ़ना शुरू करें ना तो आप कहेंगे कि ये तो मेरे साथ तो डेली होता है। जैसे छोटा सा एक वाक्य बयान कर देती हूँ टाइम की कमी की वजह से। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का वाक्य कि वो एक दफा शैतान से मिले, तो शैतान ने उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास ये क्या है, मतलब उसके पास एक टोपी सी थी जिसमें उसने चीजें रखी हुई थी, तो कहते हैं ये लोगों को बहकाने के लिए। उन्होंने कहा इसमें मेरे लिए भी कुछ है? तो वो कहते हैं कि हाँ, जिस दिन, वो कहते हैं मुझे पे कब, मतलब तुम काबू कर पाते हो? तो वो कहता है कि जब जब आप शिकम से रोके सोते हैं, मतलब पेट भर के खाना खा के सोते हैं ना, तो उस दिन मैं आप पे भी आराम से काबू पा लेता हूँ। मतलब आप अंदाजा करें कि ये ओवर ईटिंग और ये हमारी तो कितनी रूटीन है। तो इसलिए ना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी अगर सोचने लगेंगे ना, तो वो कोई एंगल नहीं छोड़ा जहां से वो हमला नहीं करा। ये जो हम इंटेलेक्चुअल वारफेयर की बात करते हैं ना, तो वो एक्चुअली में जो इंटेलेक्चुअल वारफेयर स्टार्ट किया वो शैतान ने किया हमारे साथ। तो इन इन सारी चीजों को ना हमें सोचने की जरूरत है, और इसको अपनी लाइफ में ना इस एंगल से, इंसानों को दुश्मन कम समझे। असल में हमारा जो दुश्मन है ना, अव्वलीन तरीन दुश्मन, वो शैतान ही है, और उसको दुश्मन समझते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। जजाकल्लाह खैर। जजाकल्ला उस्मा, जजाकल्ला मिसबा, जो बहुत हमारी पार्टीज, थैंक यू सो मच। दोनों ने आपने नए एंगल मेरे लिए खोले हैं, मेरे लिए भी, हम सब के लिए समझने की कोशिश है कि हमारा दुश्मन नंबर अव्वल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड किया, थैंक यू सो मच। किश्वर बहन को ऐड कर लें, उसके बाद फिर हम इसको सेशन खत्म करते हैं। फिजान भाई, अच्छा किश्वर बहन को, सजरा ने भी काफी सीधा देर से सीधा को कर दें, सीधा को भी करते हैं प्लीज। सजरा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं।
السلام علیکم. میں صرف تھوڑی سی بات کروں گی. میں آج فرسٹ ٹائم آپ کا سیشن لے رہی ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت افیکٹو تھا آج. میں نے چیٹ میں بھی لکھا کہ میں صبح کے ٹائم بہت غصہ کرتی ہوں، اور میں اتنے دن سے سوچ رہی تھی کہ میری یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے کہ میں رات میں ٹھیک ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے اچھا ٹائم گزارا، لیکن میں صبح کے ٹائم اٹھتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، انہوں نے فجر کے ٹائم جب جانا ہے آفس کے لیے، تو میں ان پہ ایک دم میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی ہوں جس سے ان کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے اور میں خود بھی غصہ کرتی ہوں. اور آج مجھے پتا چلا کہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ وساوس ڈالتا ہے. تو آج مجھے اپنی وہ سائیکی پتہ چلی کہ کیا وجہ تھی کہ شیطان اس ٹائم آ کے حملہ کرتا ہے، اور واقعی ہی، اور وہ پورا دن اتنا خراب کر دیتا ہے، پورا دن اتنا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. میں سوچ رہی تھی کہ میں مینٹلی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہوں کہ میں کوئی بھی چیز پہ اپنے آپ کو میں اوور کم نہیں کر پا رہی اس سچویشن کو. لیکن آج مجھے جیسے اس کا آج آنسر مل گیا کہ میرے لیے یہ سیشن آج کا بہت افیکٹو تھا. جزاک اللہ خیر. تو اس کے لیے آپ اگر اور بھی کچھ کہنا چاہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے بہت افیکٹو تھا. میں نے اس سے آج یہ سیکھا. جزاک اللہ بہن. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس ٹائم جو ہے نا تعوذ پڑھ لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں. ایسے میں خود بھی بہت چڑچڑی ہوتی ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں. سسٹر میرا کے بھی یہی معاملہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو سسٹر کیشور کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. ہے. جی پلیز، جی پلیز. جی سر کیشور پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ سارا کچھ بیان کیا ہے، ماشاءاللہ اچھا لگا. ایک تو الارم جو آپ نے کہا ہے یہ تو واقعی ہے کہ اگر آپ رات میں سوتے وقت اپنے سے خود سے بھی کہہ کے ہمیں اس وقت اٹھائیں اور اللہ سے دعا کر لیں بالکل کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں اس وقت اٹھا دیں، تو بعض اوقات کیا بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خود بخود اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے الارم سے بھی پہلے. تو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، تو میں نے کہا بتا دوں. اور دوسرا یہ کہ وضو کا جو ہوتا ہے کہ وضو رکھے آدمی، یہ ہو نہیں پاتا. بار بار وضو جو ہے کیا پھر وہ ختم ہوا، اتنی کوشش کرو، غصہ آ رہا ہے تو اس وقت جاؤ وضو کرنے، وہ جانے ہی کی ہمت نہیں ہوتی، وہ غصہ ہی چڑھا ہوتا ہے. وہ بھی ایسے ہی بہت مشکل. آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. ایک پہاڑ لگتا ہے جب وضو کرنا، جی پہاڑ لگتا ہے. ایسے جی ایسے پتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بالکل میں ایسے لگتا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہے اور آپ کو دھکے دے کے روک رہا ہے. جی مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے. بالکل. اچھا جو مجھے نا آفس میں کاؤنسلنگ اکثر غصہ کرتے ہیں، آتا ہے. جی مجھے بیٹا آفس میں جیسے اکثر غصہ آتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جی ایون میں یہ کہنا اچھا چاہتی اچھا چلڈرن جو ہے کڈس جو ہے، ویسے میرے 12 ہیں کڈس گرینڈ چلڈرن، تو وہ جو ہے آپس میں چھوٹے چھوٹے ہیں ماشاء اللہ، حفظ بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، ان کو اتنا کچھ سمجھاؤ اعوذ باللہ پڑھ کے بھی ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے. میں نے کہا ہم لوگوں کے وقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تم لوگ اعوذ باللہ پڑھ کے بھی ایک دوسرے کو کیوں کرتے ہو، تمہارا شیطان جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بتائیں نا کیوں نہیں جاتا ہم لوگ کا شیطان. تو یہ کیا چکر ہے آج کل، اعوذ باللہ ہوں. پڑھ پڑھ کے بھی لڑتے ہیں یہ لوگ، شرارت آپ کو کرتے پتہ ہے یہ کہیں میں نے کہاوت پڑھی تھی، ایسے کہانی سی پڑھی تھی کہ کہیں بچوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں. مطلب بچے اتنے مطلب تیز ہوتے ہیں کہ بچے ہیں. شیطان، یہ پڑھا تھا کہ جب بچوں نے شیطان کو اتنا ڈچ کیا کہ شیطان ان سے پناہ مانگ کے بھاگا کہ تم مجھے معاف کرو. مطلب کہ رائٹ. شیطان اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے، میں نہیں کر آپ رہے کے ہیں. پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی بول رہی ہوں. اچھا جی جی کاؤنسلنگ کرتے وقت جیسے بہت سے ہوتے ہیں ان کے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ان کو سننا ہوتا ہے، یہ وہ پھر لگتا ہے جیسے کہتے ہیں ٹائم نہیں ویسٹ کرو اپنا یہ وہ. تو اب وہ اتنے غریب کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے دل رکھنے کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. یا پھر ہم کسی کا کوئی میچ میکنگ ہے یا کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو کیا یہ ٹائم ویسٹنگ میں آئے گا؟ یہ چیز تھا کاؤنسلنگ کا جو ہے. اچھا یہ دوسری چیز یہ کہ ہسبینڈ وائف کی جو لڑائی ہوتی ہے تو بعض لوگوں میں سیریس معنوں میں وہ واقعی ایک کی زیادتی ہوتی ہے، تو آپ اس کو نہیں سنیں اور نہیں سولو کریں، صرف ہاتھ پہ لا دیں. اوپر اوپر کی دوستی کرنے سے کام نہیں بنتا ہے. پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو معاملہ الگ تھا، لیکن آج کل جو اتنے سیریس ٹاپکس، اتنے سیریس میٹرز ہوتے ہیں، ان کی فائٹ ریئل معنوں کی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر کاؤنسلنگ نہ کرے کوئی تو وہ تو پھر اوپر کی دوستی سے کام نہیں بن پاتا. میں آپ کی بات تھوڑی کاٹ لوں، یا جو فضان بھائی بات کہی تھی نا، دیکھیں میں ان کے پوائنٹ کو نا ری ایکسپلین کر دیتی ہوں، ان کے بہاف پہ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں جس طرح جی سمجھ آ گئی تھی وہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں آپ جو بات کری ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو مسئلے ہوتے ہیں وہ تو
ڈیپ کاؤنسلنگ سے بیٹھ کے ہی مسئلے آپ حل کرتے ہیں نا، جب آپ نے ریزالو کرتے ہیں. جی وہ بھائی اس پر بات کر رہے تھے کہ جب آپ کو مومنٹلی جب میں غصہ آتا ہے نا، جب ایک ہمارا جیسے ایک بات سے بات نکل پڑتی ہے، الجھ پڑتے ہیں ہم ایک روٹین جی میں ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی. اچانک سے نا جیسے ہمیں کسی بات پہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیسے بحث لمبی ہو جاتی ہے، اگر اس ٹائم اس بحث کو ہم آتے رہے نا فور دا سیک آف نتھنگ، صرف اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے، تو جی وہ کسی بہت بڑے دیٹس کیوس میں رزلٹ فولیشنس. بالکل وہ تو غلط ہے. یہ پوائنٹ وہ کر تو رہے تھے غلط فیضان بھائی پوائنٹ کرتے ہے. ہیں کہ جی اس ٹائم آپ مومنٹلی اگر صرف ایک بندہ کے کہہ دینا کہ ویسے دفعہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں مٹی پاؤ رفع دفع کرو، کہ تو ہاں آپ نے اس رائٹ رائٹ. مومنٹلی چیز کو بعد میں آپ بیٹھیں، جب آپ دیکھیں جب اس کو تو آپ غصے میں ہوتے ہیں نا، آپ کا وہ آپ کا بلڈ اسے کیا کہتے ہیں، ایک بڑا برا سا ہارمون ہماری باڈی کے اندر، اکثر اس کا تذکرہ اساد الدین بھائی کرتے ہوتے ہیں، کیا کارٹیسول کہتے ہیں اس کو، آئی ڈونٹ نو کیسے کہتے ہیں، ڈوپامین نہیں ایک اور بھی ہے، ڈوپامین. کیا اس کا نام ہے؟ ڈوپامین تو زیادہ خوشی کے لیے نہیں وہ نہیں، ایک اور ہارمون کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ہارمون ہمیں نا جیسے وہ کرتا ہے، تو جب وہ ہارمون ہماری ہاں باڈی میں غصے جب میں. غصے کا ہارمون آئی تھنک کارٹیسول ہوتا ہے میرے خیال میں، جب وہ لیول اس ٹائم نا وہ لیول ہائی ہو رہا ہوتا ہے، وہ بابل نا پمپ ہماری باڈی میں پمپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس مومنٹ میں آپ نے جو ہے نا وہ ریٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ریٹریٹ نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی غلط مطلب انڈیمیجبل چیزیں کریں، اور اسپیشلی میاں بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے کہ بحث بڑھ جائے نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. وہ فیضان بھائی صحیح. اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آپ نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے فوری طور پہ، اور جی جی یہ وہ تو ٹھیک ہسبینڈ ہے، کے لیے وہ بیوی تو کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اکثر جو ہمارے یہاں تو بس بٹھانے کی بات ہے نا کہ عورت کو ہمیشہ دباؤ کہ جو بھی وہ کر رہی ہے سمجھو کہ مرد جو ہے ایسی ہے قوام بات جی نہیں مرد کو قوام سمجھ کے عورت کو دبایا جاتا ہے. اس وقت عورت بہت مظلوم بھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی نہیں ساتھ نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے اوور آل اسلامک کنسیپٹ یا اسلامک پرسپیکٹو میں اٹ اپلائز ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ ہیز ویل، دونوں کے لیے. یہ ایک پہ ہوں اپلائی نہیں ہوتا یہ جو کنسیپٹ ہے، واقعی وہ ہوں پریکٹسز ہو رہا ہے ہماری، وہ تو جی ہماری جی عورتوں کے ساتھ کے لیے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بس. جی ایک بات بتاؤ، ہم چلو سے عورتیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں کشور بہن، ہم اگر اس ٹائم پہ خاموش ہو بھی جائیں نا ہم بعد میں حساب کتاب پورا کر لیتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا، آپ صحیح بھی بات. جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں، اگر ہمیں کسی وجہ سے خاموش ہونا پڑ بھی جائے نا تو ہم بعد میں اپنا حساب کتاب پورا کیے بغیر چھوڑتی تو نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات. نہیں وہ ہم لوگوں میں ایسا ہے ہوتا ہے، لیکن بہت سی واقعی میں ریئل مانوں کی بھی دیکھا ہے بہت مظلوم ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ماں باپ کے یہاں سے سنا ہے کہ بس جا رہی ہو تو مری کے آنا، تو وہ بیچاریاں ہر طرح کی ابیوز کرتا رہے لیکن ہسبینڈ، لیکن وہ بیچاری اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی. چلے وہ ہم سہ لیتے ہیں، لیکن وہ جب موقع ملتا ہے نا، دیکھیں پتہ انسان کا تب چلتا ہے جب یو گاٹ آل دا پاورز اینڈ دین اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیسے بہیو کریں. آپ کو پتہ تب ہم نہیں چھوڑتے when we got all the ہوں powers. ہاں پھر کیونکہ بات ہم وہی لوگ آتی ایسے معاشرے میں ہے نا، لیکن جو بیچاری نہیں ہے ایسی، جو اتنی پریویلیج نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تو ہے پرابلمز ہیں، تو ان کا سپورٹ کرنا اس وقت تو میرا خیال ہے کر دینا چاہیے نا دوسروں کو بھی مل کے معاملے ایسے ہی. سے، ہے نا. صحیح. جزاک اللہ خیر. اوکے وہی اچھا آپ سب لوگ پلیز نیکسٹ ویک میں ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے گا، ضرور اٹینڈ کیجیے گا. نیکسٹ ویک ہمارا انشاءاللہ جو جنات کا سیکشن ہے نا، آج ہم شیطان کا چیپٹر تقریباً کلوز کر رہے ہیں. اس چیپٹر نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے، آپ اس کو چیپٹر کو بھی پڑھیے گا. تو اس میں سے جو اب شیطان میں اس کے جو آرکیٹائپ ایز اے جنات ہے نا، جنات کے طور پہ کیسے کام کرتے ہیں، اس میں میجک آتا ہے، وہم آتا ہے یا صحیح. ڈیولز آتے ہیں، وہ ہمیشہ نیکسٹ ویک میں کور کریں گے. نیکسٹ ویک کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. تو آج اور کوئی بات پہلی فضان دفعہ اٹینڈ کیا تھا، اٹ واز نائس سیشن. تھینک یو، جزاک اللہ. جسٹ اسٹے وہی وتھ اس. فضان بھائی اور کوئی سوال ہے، یہاں پہ ختم کریں اس کو. نہیں، سوال تو سارے کلیئر ہو چکے ہیں الحمدللہ. چاہے فضان تو بھائی میں نے آپ کے بہاف پہ کلیئر کر دیا، اچھا کیا نا. جی بہت شکریہ. میں ویسے آپ ہی سمجھا سکتی تھی، کیونکہ ایک خاتون کو نہیں خاتون ہی سمجھا سکتی ہیں. صحیح. چلے جزاک اللہ ایوری ون. السلام علیکم. کوئی دعا کروا دے تاکہ ہم سیشن ختم کر دیں پلیز. تو میں تو ویسے اس وقت کل بھی ہم نے کافی اچھی دعا کے سیشن سے زیادہ ہم نے ڈسکشن کا سیشن کیا تھا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی دروشی توفیق پڑھ دے. کے اس کو ختم کرتے ہیں. جی صلی اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش محمد و آلہ و صحبہ و بیت اجمعین برحمتک یا. جزاک اللہ ایوری ون. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام.